لیو ایپلیکیشن. سینیٹر ڈاکٹر جانزیب جمال دینی صاحب نے بعض ناگزیر وجوہات کے بنا پر گزشتہ 305ویں اجلاس کے دوران مورخہ 11, 12 اور 15 جنوری کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے. اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ اپنا منظوری آپ خود دے رہے ہیں؟ اچھا جی. سینیٹر میاں عتیق شیخ صاحب نے اسلام آباد سے باہر ہونے کے بنا پر مورخہ 22 اور 25 جنوری کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے. اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 22 جنوری کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے. اس لیے انہوں نے ان تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب نے ناسازی طبیعت کے بنا پر عالیہ مکمل اجلاس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر مولانا فیض محمد صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 25 اور 26 جنوری کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. سینیٹر ولید اقبال صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 25 جنوری کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 22 اور 25 جنوری کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ شیر رحمان صاحب بتائیں نا. اچھا ٹھیک ہے جی. آرڈر نمبر 2. ابھی پہلے میں بزنس لوں گا, کوئی بات بعد میں جی, سب کو ٹائم دوں گا بعد, جیسے اس دن دیا تھا اس طرح. تشریف رکھیں جی. آرڈر نمبر 2. سینیٹر محمد جاوید عباسی, پلیز موو آرڈر نمبر 2. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Guardian and Ward Act 1819, the Guardian and Ward Amendment Bill 2020. اس کے کوئی بتائیں نا جی سیلین فیچرز. جناب چیئرمین بہت شکریہ. یہ بل میں اس لیے لے کے آیا تھا کہ دنیا کے ممالک میں جو ڈیولپ ممالک ہیں وہاں بچوں کی کسٹڈی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بیٹھ کر حل کر لیا جاتا ہے, اور دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی گرومنگ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ جو کسٹڈی کے کیسز ہیں یہ بہت زیادہ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ کنٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اور اتنی شدت سے کنٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ پھر اگر والد کو مل جاتی ہے کسٹڈی تو وہ والدہ کو نہیں ملنے دیتے, اور والدہ کو مل جائے تو والد کو نہیں ملنے دیتے. اب ضروری ہے بچوں کے لیے کہ یہ کوئی ایسی اس وقت یہ کسٹڈی کا معاملہ زیادہ تر آتا ہے جب سپریشن ہو جاتا ہے, ڈیورس ہو جاتا ہے, یا کوئی ایسا آپس میں ان کا بڑا ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے جو والدین اکٹھے نہ رہ سکے. وہ جب معاملہ عدالت میں آتا ہے, عدالت کے پاس گارڈین وارڈ ایکٹ میں یہ قانون موجود ہے کہ عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ بچے کی ویلفیئر کے لیے کسٹڈی کس کو دی جائے. لیکن وہ جب کسٹڈی دے دیتی ہے تو وہ پھر دوسرا جو پیرنٹس ہے, نان کسٹڈیل پیرنٹ جو ہوتا ہے, مثلا اگر یہ کسٹڈی فادر کو مل گئی تو مادر کو پھر وہ ملنے ہی نہیں دیتا. وہ بڑی کوشش کرتی ہے, وہ جاتی ہے, اور پھر وہ عدالتوں میں کئی سال اسے لگ جاتے ہیں, اور پھر اگر عدالت ملنے کی ویزیٹیشن رائٹ دیتی بھی ہے تو وہ کہتی ہے کہ عدالت کے پریمسز میں مل جائیں. عدالت کے پریمسز میں ملنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. میں یہ امینڈمنٹ صرف اس حد تک لایا ہوں کہ اگر والد کو کسٹڈی ملتی ہے یا والدہ کو ملتی ہے تو دوسرے ایک کو ملاقات کرنے کے لیے اجازت ہونی چاہیے. یہ وزٹ کی جو رائٹ ہے, جو اس کی ملاقات کے رائٹس ہیں, وہ اسی وقت عدالت ڈیٹرمنٹ کر دے جس وقت کسٹڈی دیتی ہے, اور کم از کم 30 دن تو ہر صورت سال میں ان کو ضرور ملنے چاہیے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنے کسی ایک پیرنٹس کے ساتھ ان کا رہنا بڑا ضروری ہے. ورنہ عدالت میں مارے والدین پھرتے رہتے ہیں, بچوں کو ملنے نہیں دیتے, بچوں کو لے کے آتے ہیں سامنے نہیں, انہیں ہاتھ ملنے نہیں دیتے, کیونکہ وہ اپنا سکور اس وقت سیٹل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اذیت دیں. ان اذیت میں بچوں کو سفر نہیں کرنا چاہیے. Is it opposed? I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 3. Senator Javed Abbasi, please move order number 3. Now, Chairman, I hereby to introduce the bill further to amend the Guardian and Ward Act 1819, the Guardian and Ward Amendment Bill 2020. The bill as introduced stand referred to standing committee concern. Order number 4, Senator Mohammad Javed Abbasi, please move order number 4. Javed Abbasi صاحب آج آپ چھائے ہوئے ابھی بھی میڈم کو پتہ نہ چلے جو آپ کے ہمسائے میں, جلدی بتائیں. میں آج میری دائیں سائڈ پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور
جب وہ میری دائیں سائڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے تو میں بہت امن بھی فیل کرتا ہوں اور بڑی طاقت بھی فیل کرتا ہوں, مجھے بڑی سپورٹ ملتی ہے. شانتی فیل کریں, اب بتائیں. I beg to move for leave to introduce a bill to provide mechanism for speedy removal of public grievances, the public complaint, removal of grievances bill 2020. جناب چیئرمین یہ بل اس لیے جی بل کے بارے میں بتائیں مختصر. بہت مختصر یہ اس لیے لے کے آئے سر کہ یہ سوئی گیس کا کنیکشن ہو, یہ بجلی کا کنیکشن ہو, یہ ٹیلی فون کا کنیکشن, کسی اور محکمے کا کوئی گریونسز ہو, ہمارے پاس کوئی اور ریمیڈی حاصل نہیں ہے کہ ایک آدمی جاتا ہے وہ جا کے ڈپارٹمنٹ کو اپلیکیشن دیتا ہے, ڈپارٹمنٹ کا کوئی افیسر ہے جو وہ اس کو ڈیل کرے, اس کو دیکھے نہ دیکھے, واپس کر دے, 6 سال نہ دیکھے, اس کے پاس اور کوئی نہیں ہے. اس بل میں ہم نے صرف یہ ریکویسٹ کی کہ ہر ڈپارٹمنٹ ایک اپنی کمپیٹنٹ افسر جو ہے اس کو کہے گا کہ وہ کمپیٹنٹ افسر وہاں ہوگا, اس کو کوئی نیا دفتر نہیں دینا, جو بھی افیسر وہ اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن کریں گے اس کے اندر یہ ہوگا کہ اپلیکیشن اس کے پاس جائے گی, اسے 30 دنوں کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. جو بھی ہو, اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ میں پھرتے مارے پھرتے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب اگر وہ فیصلہ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر فیصلہ نہیں کرتا تو وہ اس کو وجہ دے گا کہ میں کیوں نہیں فیصلہ کرتا, اور اگر 90 ڈیز میں فیصلہ نہیں کرتا تو یہ معاملہ آٹومیٹک وفاقی محتسب کے پاس چلا جائے گا. وفاقی محتسب بنایا بھی اسی ادارے کے لیے گیا تھا کہ جو پبلک گریونسز ہیں وہ دیکھیں گے, اور وہاں اگر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اپلیکیشن دی گئی ہے, اس آدمی نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا ہے, یہ میل پریکٹسز میں آتا ہے, پھر اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جو وفاقی محتسب کے لا میں موجود ہے وہ اس افیسر کے خلاف ہوگا. صرف یہ امینڈمنٹ یہ نیا بل لے کے آئے ہیں تاکہ پبلک کی جو گریونسز ہیں وہ جو ہے سیٹل ہو سکے کسی فورم. از اٹ اپوزڈ؟ جی علی محمد خان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ جی. آنریبل چیئرمین صاحب, اسی طرح کا ہمارے پاس ایک پراپر لا موجود ہے جو 1983 میں آیا, جس کے تحت وفاقی محتسب کام کرتا ہے. سو دیر کین ناٹ بی ڈپلیکیشن آف 2 laws. لیکن ان کا جو لا یہ لے کے آئے ہیں اس کو میں نے ڈیٹیل میں دیکھا ہے, ان کی اسپرٹ بڑی اچھی ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے, لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے. اور انہوں نے یہ جو اپنے 6 کلازز موو کیے ہیں بڑے اہم ہیں, لیکن اگر یہ دیکھیں, ان کو میں کاپی بھی دے دوں گا, شاید ان کے پاس ہوگی بھی, کہ جو ہمارا 1983 کا جو ایکٹ ہے یہ جناب علی ہے, اسٹیبلشمنٹ آف دی آفس آف وفاقی محتسب اومبڈسمن آرڈر 1983. اس میں آرٹیکل 12 ہے آنریبل چیئرمین صاحب, جس میں یہ سارا پروسیس دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا پراپر طریقے سے, رسپونڈ نہیں کرتا, کام نہیں کرتا, تو وہ پھر وفاقی محتسب ایک پروسیس کے تحت صدر مملکت کے پاس وہ بھیج دیتے ہیں, جن کے خلاف وہی تادیبی کارروائیاں ہو سکتی ہیں جو یہ تجویز کریں. سر میری رائے یہ ہے وہاں بیٹھ جائیں کہ ہمارے بل میں اگر کوئی کمی ہے وہ تجویز کر دیں, اور ان کے بل میں جو کوئی اچھائی ہے وہ بھی. سو آئی ایم ناٹ اپوزنگ اٹ, آئی ایم ریکویسٹنگ اٹ کہ یا تو پھر اس کو کلب کر دیں اس کے ساتھ, یا پھر نیا بل لے کے آئیں, اس میں ترمیمی بل اس آرڈر میں لے کے آئیں. سو ویل ٹرائی ٹو سٹ ٹوگیدر اور اس کا کوئی جو بھی حل نکالیں. فی الحال اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کو واپس لے کے یا تو آپ امینڈمنٹ لے کے آ جائیں اس میں, یا اس کو ادھر بھیج دیں, لیکن یہ کہ 2 بل ایک چیز پہ آ نہیں سکتے. سر مہربانی. جی جو بالکل علی محمد خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات اس طرح بالکل ٹھیک ہے, محتسب کا لا موجود ہے, ہم نے اس سے پہلے ریمیڈی مانگی ہے. محتسب کے لا کا اپنا ایک میکنزم ہے جو طریقہ کار ہے, وہ عام ڈپارٹمنٹ کے گریونسز اس طرح نہیں دیتا. میں یہ صرف بات کرتا ہوں کہ آج آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, یا مردان کا کوئی آدمی اپلیکیشن دیتا ہے محکمے میں کہ میرا بجلی کا کنیکشن لگا دیا جائے, وہ دیتا کنیکشن بجلی کا ہے اپنے ایس ڈی او کو یا ایکسین کو, وہ 6 مہینے وہاں اپنے پاس رہ کے بیٹھا نہ رہے, وہ اس پہ ایکشن کرے, یا تو کہے کہ میں دوں گا یا کہے کہ میں نہیں دیتا, یا یہ آپ کا بنتا ہے یا نہیں بنتا. تب اصل معاملہ جو ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر, یہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو پبلک ہے ان کے پاس چیزیں پڑی رہتی ہیں, وہ یہ فیصلے نہیں کرتے. میں نے اس میں یہ گریونسز مانگا ہے کہ وہ اگر فیصلہ نہیں کرتا 30 دنوں کے اندر اندر اس کو واپس بتا دے کہ یہ وجہ ہے میں فیصلہ نہیں کر سکتا, پھر اس کے بعد یا 2 مہینے کے بعد میں نہیں کر سکتا, 90 ڈیز میں مجھے وقت لگے گا, اس کا بھی ایک میکنزم دے دیا گیا. لیکن اگر یہ ڈائریکٹ محتسب کے پاس جاتا ہے تو محتسب کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو یہ بہت لمبا پروسیجر ہے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی, کوئی خرچہ اس میں ہم نے نیا نہیں کرنا. اور الٹیمیٹلی معاملہ اگر یہ نہیں ہوتا تو محتسب کے پاس جائے گا, لیکن محتسب اس افسر کو بلا کے پوچھے گا کہ یہ بندہ آپ کے پاس آیا تھا, اس نے آپ کی اپلیکیشن دے دی, اس کے یہ گریونسز تھے, آپ نے کیوں نہیں حل کیے. جی منسٹر صاحب. اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیں, وہاں ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. سر تو یہ کمیٹی میں ویسے بھی جائے گا نا, کمیٹی میں بھیجیں. ٹھیک ہے جی.
I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried. And the leave to introduce the bill is granted. Order number 5, Senator Mohammad Javed Abbasi, please move order number 5. I hereby to introduce the bill to provide mechanism for speedy removal of public grievances, the Public Complaint Removal of Grievances Bill 2020. The bill as introduced stand referred to standing committee concern. Order number 6, Senator Mohsin Aziz, please move order number 6. Your permission to move for leave to introduce bill to further amend the Islamabad Rent Restriction Ordinance 2001, the Islamabad Rent Restriction Amendment Bill 2020. जी बताएं इस बिल के बारे में हाउस को क्यों ये बिल ला रहे हैं, इसके क्या फवायद होंगे अवाम को? सर इसका ये फ़ायदा है कि ये हम चाहते हैं कि जो टेनेंसी पीरियड होता है और जो एग्रीमेंट पीरियड होता है वो जब एक्सपायर कर जाता है तो बाज़ औक़ात जो है जो टेनेंट्स होते हैं वो उसको वेकेट नहीं करते और इसका एक बड़ा लंबा और कम्बरसम प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उनको गुजरना पड़ता है। तो ये एक सेक्शन 17 में ये क्लॉज 6 हम ऐड कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए जो है जब पीरियड उसका लैप्स कर जाएगा तो उसके बाद उसकी लीगल अथॉरिटी है कि वो उसको विकेट करवा सके। Is it opposed? Is it opposed? मिनिस्टर साहब नहीं कर रहे अपोज। चीज़ पे जी मिनिस्टर साहब। रेंट टेनेंसी ये मेरे पास है नहीं सर, मेरे पास इसका ब्रीफ नहीं है, तो अगर इसको पेंड कर दें मिनिस्टर साहब आ जाएं, क्योंकि आई डोंट हैव द ब्रीफिंग ऑफ दिस। सर इसको अगर पढ़ लें कमेटी को भेज रहे हैं ना, वहां पे डिस्कस हो जाएगा जी। ठीक है सर, ओके। I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 7, Senator Mohsin Aziz, please move order number 7. Your permission to introduce the bill to further amend Islamabad Rent Restriction Ordinance 2001, the Islamabad Rent Restriction Amendment Bill 2020. The bill as introduced stand referred to standing committee concern. सर मैं मुबारक देना चाहता हूं आपको ये सामने ये लगाने का। टाइमर मैंने लगाया आपकी वजह से। सर ये मेरी वजह से नहीं लगाया, जिनकी वजह से लगाया है। Thank you जी। ये हमारा ग्रीवेंस बड़ा हल हो गया जी। Order number 8, Senator Sajjad Hussain Turi, Waleed Iqbal, Mohammad Ali Khan Saif, Manzoor Ahmad and Mirza Mohammad Afridi. Please move. Ji Turi Sahab. I, Senator Sajjad Hussain Turi, on behalf of Senator Waleed Iqbal, Muhammad Ali Saif, Manzoor Ahmad, and Mirza Muhammad Afridi, to move for leave to introduce a bill further to amend the Rights Access for Information Act 2017, the Right Access of Information Amendment Bill 2020. Ji, is it opposed? No. कमेटी में भेज देते, इस पे डिस्कशन लाजमी है जी। कमेटी है ना जी, कमेटी में कर देते, आप कमेटी में चले जाएं जी, बाद में करें बिल के वक्त। I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 9, Senator Sajjad Hussain Turi, Waleed Iqbal, Muhammad Ali Saif, Manzoor Ahmad, Mirza Muhammad Afridi. Please move order number 9. I, Senator Sajjad Hussain Turi, on behalf of Waleed Iqbal, Muhammad Ali Saif, Manzoor Ahmad and Mirza Afridi, to introduce a bill further to amend the Right Access to Information Act 2017, the Right of Access to Information Amendment Bill 2020. The bill as introduced stand referred to standing committee concern. Order number 10, Senator Simi Izdi, please move order number 10. I, Senator Simi Izdi, move for leave to introduce a bill to provide for the establishment of the Islamabad Women University Bill, the Islamabad Women University Bill 2020. जी क्यों ये बिल ला रही हैं, कुछ बताएं जल्दी जल्दी इस बिल के चीदा फायदे। चेयरमैन साहब, ये देखा गया कि पाकिस्तान के और इलाकों में 6 विमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ तक कि रावलपिंडी में भी है, मगर इस्लामाबाद में कोई वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं है। और हमने ये देखा है कि हमारे को एजुकेशन
ہمارے جونیئر ہمارے کالجز میں اور اسکولز میں نہیں ہے، مگر جب وہ خواتین وہ لڑکیاں یونیورسٹی لیول پہ پہنچتی ہیں تو ان کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں، ان کے پیرنٹس ان کو الاؤ نہیں کرتے، وہ ایجوکیشن میں لڑکوں سے پیچھے رہ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ بل انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں بھی ایک ماڈل. ٹھیک ہے جی، کمیٹی میں ڈسکس کر لیں پھر اس پہ دیکھتے ہیں جی. از اٹ اپوزڈ؟ یہ چیز یہ پچھلی گورنمنٹس نے بھی کی تھی، مگر وہ اٹ واز نیور براٹ اپ ایز اے بل. وہ منسٹری آف ایجوکیشن سے لے کے کبھی ہوتا کبھی ایچ ای سی میں جاتا، تو وہ چیز رہ گئی. 3 گورنمنٹس ٹرائی کرتی رہی ہیں، تو اس لیے یہ بل لانا ضروری تھا کہ ہم یہ چیز پوری طرح سے صحیح طرح سے کر سکیں کہ اس میں جیسی اور یونیورسٹیز میں ہیں، چانسلرز ہیں، پرو چانسلرز ہیں، وائس چانسلر ہیں، سنڈیکیٹس ہیں، تو اس کو پوری طرح سے انٹروڈیوس کیا جائے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم انٹروڈیوس بھی کر دیں گے تو یہ بل یہ یونیورسٹی کہاں بنے گی؟ اس کے لیے یہاں پہ ایک پوسٹ گریجویٹ کالج فار ویمن ہے F72 میں، تو یہاں پہ یہ یونیورسٹی کو اس کو اپ گریڈ اگر کر دیا جائے، اس میں سب سہولیات موجود ہیں، تو یہ آسانی سے یونیورسٹی یہاں پہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. از اٹ اپوز؟ نو جی. آپ نے پہلے بتا دیا. یہ بل جب آتا ہے جی، جو بل پیش کرتا ہے اس نے بات کرنی ہے، منسٹر نے اپوز کرنا ہے، یا پھر ہاؤس سے لیتے ہیں؟ مشتاق صاحب اس لیے معذرت. آئی نو پٹ دا موشن بفور دا ہاؤس. دوز ہو آر ان فیور آف دا موشن میں سے آئے، دوز اگینسٹ دا موشن میں سے نو. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 11. Senator Simi Isdi, please move order number 11. I, Senator Simi Isdi, introduce the bill to provide for the establishment of the Islamabad Women University, Islamabad, the Islamabad Women University, Islamabad Bill 2020. The bill has introduced. Stand referred to Standing Committee concern. Order number 12. Senator Mohammad Sabir Shah. پلیز موو. سینیٹر صاحب صابر شاہ صاحب نہیں ہیں جی، جب آ جائیں گے لے لیتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر صبر کرتے ہیں. آرڈر نمبر 14. سینیٹر محمد علی خان سیف. سینیٹر محمد علی خان سیف نہیں ہیں جی، جب آئیں گے تو لے لیں گے جی. آرڈر نمبر 16. سینیٹر محسن عزیز, پلیز موو آرڈر نمبر 16. I, Senator Mohsin Aziz, seek your سواد صاحب permission. تشریف رکھیں. I, Senator Mohsin Aziz, seek your permission for leave to introduce a bill further to amend the Factories Act 1934, the Factories Amendment Bill 2020. جی کیوں لا رہے ہیں؟ سر یہ اسی لا رہے ہیں کہ یہ جو 1934 کا یہ جو ایکٹ ہے، یہ فیکٹریز ایکٹ یہ ابھی بڑا ایبسولیٹ ہو گیا ہے، اور جو ماڈرن آج کے زمانے کی انوائرمنٹ کی چیزیں ہیں ان کے پروسیسز میں چینج آ گئے ہیں، جو ان کے ہیزارڈس پروسیسز ہیں اس میں چینج آ گئے ہیں. تو یہ وہی اس زمانے کا بل آج تک چلا آ رہا ہے، جس میں کہ آج کے ماڈرن ایج کے جو چیلنجز ہیں اور انوائرمنٹ کے جو چیلنجز ہیں ان کو میٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہے اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہم نے ہیزارڈس پروسیسز ہیں ان کو جو ڈائگنوز کرنا ہے اور اس میں جو طریقہ کار بتانا ہے وہ بھی اس میں ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. اور اس کو جو ہے اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ جو سیفٹی ہے اس کو جو ہے تو یہ لیکن اسلام آباد تک ہی ہوگا نا جی؟ جی سر. اچھا ٹھیک ہے جی. از اٹ اپوزڈ؟ I now put the motion before the house. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 17. Senator Mohsin Aziz, please move order number 17. I, Senator Mohsin Aziz, introduce the bill further to amend the Factories Act 1934, the Factories Amendment Bill 2020. The bill has introduced. Stand referred to Standing Committee concern. Mohsin صاحب چھا گئے ہیں آج، بڑے بل آئے ہیں آپ کے. Order number 18. Senator Mirza Mohammad Afridi and Senator Qauda Babar. Please move order number 18. Thank you so much, sir. I, on behalf of Senator Afridi and myself, so move for the leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Arms Ordinance 1965, the Pakistan's Arms Amendment Bill 2020. جی کیوں لا رہے ہیں بل؟ سر یہ کیا وجوہات ہیں؟ سر ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے سر، یہاں پر جو جتنے بھی ہمارے کولیگز ہیں یا
جو باہر کے لوگ ہیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے وہ کہتے ہیں اپروول لینی پڑتی ہے کسی بھی آرمز لائسنس کو اپلائی کرنے کے لیے, اسپیشلی پروہیبیٹڈ بورس کے لیے. تو اس میں سر دو چیزیں ہم نے امینڈمنٹ ڈالی ہیں. وہ ایک تو یہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ اگر چاہیں تو کسی کو دے سکیں جو لائسنس ہیں پروہیبیٹڈ یا نان پروہیبیٹڈ. اس کے علاوہ جو ہم پارلیمنٹیرین جتنے بھی ہیں ان کو اپنے پرسنل یوز کے لیے ابھی ہمیں سر کیبنٹ جانا پڑتا ہے, کیبنٹ سے اپروول لینی پڑتی ہے, کیونکہ 2016 میں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ فیصلہ کرے گی وہی گورنمنٹ کے حساب سے. دو چیزوں کا سر امینڈمنٹ ہے اس بل میں, زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ امینڈمنٹ یہ ہے کہ جو سیکٹری ہیں, فیڈرل سیکٹری ہیں, وہ آتھورائز ہو جائیں. ہم جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں پاکستان کے, قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے سینیٹرز اور 22 گریڈ کے آفیسرز ایکولنٹ جتنے بھی ہیں, ان لوگوں کو کہیں فیڈرل کیبنٹ میں نہیں جانا پڑے چھوٹی چیز کے لیے, وہ دے دیں ہم لوگوں کو. بس یہ سر اتنا سا ہے. Is it opposed? آپ وزیر ہیں محکمے کی, یہ وزیر نہیں, آپ صرف ووٹ دے سکتے ہیں. خدا کے لیے مشتاق صاحب کیا ہو گیا جی؟ جی منسٹر صاحب اجازت ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپوز نہ کہیں کہ ہاں آپ بعد میں ووٹ نہ دیں. جی سر یہ معاملہ ہے تو ڈیبیٹیبل, مگر میرے خیال میں ڈیبیٹ کے لیے بہتر ہے کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں, وہاں ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو. جی ایک منٹ. جی جی ایک تو یہ سر ہم پاکستان کے پرائم منسٹر کو سر اجازت دے رہے ہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. ان کو ہم لے کر جاتے ہیں, پرائم منسٹر بناتے ہیں, تو ان کے لیے ہمیں اتنا تو اپنے پرائم منسٹر پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ ان کو وہ صحیح فیصلہ کریں. نہیں, پہلے بھی اختیار انہی کے پاس ہی ہے. لیکن سر 2016 کے جو وہ فیصلہ آیا ہے کورٹ کا, اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ کیبنٹ ہے ذمہ دار. تو سر کیبنٹ اتنا سر لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے, وہ کیبنٹ میں جانا, کیبنٹ میں لے جانا. تو سر پرائم منسٹر کو ہم یہ اگر دے دیتے ہیں اختیار, تو پرائم منسٹر صاحب ایک تو پبلک کے لیے, باقی ہمارے لیے سر جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے سر ہوتا یہ ہے سر, مسئلہ یہ ہے سر, کسی کو بھی آرمز ایمونیشن کا لائسنس دینے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے. تو بیک گراؤنڈ سر مجھے لگتا ہے کہ کمیٹی میں بھجوا دیتے ہیں, وہاں ڈسکس کریں, جلدی واپس ہاؤس میں آ جائیں. اگر ہم لوگوں نے سر اس چیز کو بھی سر اگر ہم لوگوں نے کسی اور کے بل میں نہ کریں بات, اس چیز کو بھی اگر ہم لوگوں نے مشتاق صاحب تشریف رکھیں. سر مجھے صرف ایک چیز کا خدا تو گورب کہنا, ایک چیز کا سر مجھے ایک چیز پہ بات کرنے دیں. کیا سر پارلیمنٹیرین اس قابل نہیں ہے؟ کیا ہمارے جتنے پارلیمنٹیرین سر صوبائی اسمبلی سے لے کے قومی اسمبلی سے لے کے سینیٹر تک, کیا ان سر کیوں ہم آرمز ایمونیشن کے لائسنسز ان لوگوں کو نہیں دیتے کمیٹی میں جانے دیں, 2 دن میں واپس جواب منگوا لیتے ہیں. سر کیا 2 دن میں یہ جتنے سارے پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ اس قابل نہیں کہ ان کو ایک لائسنس دیا جائے؟ سر ہم امینڈمنٹ کے بعد سر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم امینڈمنٹ کے بعد یہ کرنے جا رہے ہیں کہ 2 دن کے بعد واپس لیں گے. اگر سر آپ نے یہ قصہ دیرینہ کرنا ہے سر, 3 سال پہلے کا ہے سر, وزیر داخلہ کھڑے ہیں جواب دینے. اب سر آپ دیکھیں نا 2020 لکھا ہوا ہے امینڈمنٹ پہ سر. اب 2020 کا جو بل 2021 میں آیا ہے, آپ یہ چاہتے ہیں جب آپ کا نیکسٹ وہ ہمارا جو ٹینیور ختم ہو جائے اس میں آ جائے سر. سر ہم اس میں کچھ نہیں کر رہے, آپ سر ووٹنگ کرا دیں سر. اگر ہمارے پارلیمنٹیرین اپنی نہیں, میں کس چیز کی ووٹنگ کر دوں؟ کمیٹی میں تو دیکھ رہے ہیں اس کو, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو ضرور سپورٹ کریں گے. کمیٹی میں جائے گا, 2 دن میں واپس جواب آ جائے گا. سر کیوں بھیجنا چاہ رہے ہیں سر کمیٹی میں؟ اس میں سر امینڈمنٹ 2 لفظ کے لکھے ہوئے ہیں کہ اختیار دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ تشریف رکھیں, آپ کا بل نہیں ہے, یہ ہاؤس میں جس نے پیش کیا وہ بات کرے. اسی مشتاق صاحب کو بھی یہی سے گزارش کر رہا ہوں. کیا چاہ رہا ہوں سر, اس میں امینڈمنٹ میں لفظ I know, put the motion before the house. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 19, Senator Mirza Muhammad Afridi and Khoda Babar, please move order number 19. On behalf of Afridi, Senator Afridi and myself, and to introduce the bill further to amend the Pakistan Arms Ordinance 1965, the Pakistan's Arms Amendment Bill 2020. The bill as introduced stand referred to standing committee concerned. ابھی 2 دن میں جی کمیٹی میں آپ بھی انٹیریئر میں وہاں دیکھ لیں مسئلے کو. آرڈر نمبر 20
Senator Mohammad Javed Abbasi, please move order number 20. I beg to move for leave to introduce a bill to prohibit the use of male practices in educational examination in Islamabad Capital Territory, the Islamabad Educational Examination Prevention of Unfair Mean Bill 2021. जी सर, क्यों ये- ला रहे हैं बिल जी? सर ये इसलिए लेके आ रहे थे कि आप कोदा बाबर साहब, फिदा मोहम्मद खान तशरीफ रखें, सुनें जी, बड़ी अहम बिल लाया है जी। सर ये मुख्तलिफ औकात में देखा गया है कि अब तो ये मामला इस हद तक चला गया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अंदर जो एग्ज़ाम हो रहे थे उनके पेपर जो है साथ वो लीक हो गए थे। ये मामला जब हमारे पास आया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के पेपर किसने लीक किया, तो जब देखा तो इस पर कोई कानून मौजूद नहीं था, आज तक कोई कानून बना हुआ था। ये ज़रूर था कि मुख्तलिफ बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ की SOPs थी, और अगर कोई बोर्ड के अंदर जी या यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन के तौर एग्जामिनेशन हॉल्स में या किसी और में कोई करता था तो उसके मुताबिक जो SOPs थी या रूल्स बनाए थे उसमें सज़ा दी जाती थी। ये इसके लिए लेके आए हैं कि ताकि अगर कोई ये आदमी कुछ इन मामलात में पाया जाता है तो उसके लिए कम से कम कुछ सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए, ताकि डेटेंस हो, कि ताकि जो एग्जामिनेशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी अच्छी रहे और सारे को यकीन हो कि बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो बहुत fair अच्छे। है। Is it इसको opposed? लेके आए। नो सर। I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 21. Senator Mohammad Javed Abbasi. Please move order number 21. I hereby to introduce the bill to prohibit the use of male practices in educational examination in Islamabad Capital Territory, the Islamabad Educational Examination Prevention of Unfair Means Bill 2021. The bill as introduced stand referred to standing committee concerned. Order number 22. Senator Mohammad Javed Abbasi, please move order number 22. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Penal Code 1816, the Pakistan Penal Code Amendment Bill 2021, amendment of section 377A, sir. जी क्यों ला रहे हैं? सर ये बड़ा ज़रूरी था, ये बिल इसलिए लेके आए कि बहुत सारी ख़वातीन के साथ दस्तदराजी के कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं। अभी हालिया एक बैंक में एक खातून गई तो उसके साथ एक केस ऐसा बैंक के अमले ने किया है। जब कानून देखा है तो कानून में सज़ा ज़रूर मौजूद है, लेकिन वहाँ कानून में 377A में लिखा हुआ है कि अगर ये कानून तब इस पर एप्लीकेबल होगा अगर इसकी उम्र 18 साल से कम हो। तो हमने कहा कि नहीं, ये एज ख़त्म कर दें, ये 18 साल जहाँ लिखा हुआ कम कर दें कि अगर किसी भी खातून, किसी एज की खातून के साथ अगर इस तरह का कोई हादसा सजाद होता है तो ये सज़ा उन सब के लिए होनी चाहिए, सिर्फ ये 18 ईयर्स के लिए नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये बिल Is it opposed? नो सर। I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Khawatino, zor se bolo. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 23. Senator Mohammad Javed Abbasi, please move order number 23. I hereby to introduce the bill further to amend the Pakistan Penal Code 1816, the Pakistan Penal Code Amendment Bill 2021. The bill as introduced stand referred to standing committee concerned. Order number 24. Senator Javed Bhai Sahab, क्या आप इधर कोई सेंचुरी आज पूरा कर रहे हैं? Senator Mohammad Javed Abbasi, please move order number 24. Sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the West Pakistan Maternity Benefit Ordinance 1958, the West Pakistan Maternity Benefits Amendment Bill 2021. जी इस बिल के बारे में बताएं। सर इंतहाई मुख्तसर है कि बहुत सारी खवातीन फैक्ट्रीज में काम करती हैं, वो मैटरनिटी लीव लेती हैं अगर, और उस लीव के दौरान उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत सारे जो फैक्ट्रीज ऑनर हैं, जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो उनको वो जो उनके बेनिफिट्स हैं वो उनको नहीं देते, और अगर नहीं देते तो उनके खिलाफ शिकायत करती है, वो किसी जगह जाती है, जब तो उस पर जो जरिमाना था जनाब चेयरमैन आज तक 500 रुपया रखा गया था। तो वो कहते थे कि ठीक है
ہمیں اتنے بڑی بینیفٹ دینے کے بجائے ہم 500 روپیہ دے دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ وہ فائن جو ہے وہ 25,000 رکھے, اگر کوئی کم از کم یہ تو ہو جائے کہ اگر کوئی خاتون, اور پھر یہ 2 بچوں تک آ رکھا ہے تاکہ اس سے زیادہ نہ ہو. لیکن اگر کوئی فیکٹریز کہیں جو خاتون کام کر رہی ہے ان کو اگر یہ رائٹ ہے, ان کا بینیفٹ جو الاؤنسز ہیں اگر ان کو نہیں ملتے تو فائن 25,000 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کمیٹی میں جی, is it opposed? نہیں سر, کمیٹی میں بھیجیں. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 25, Senator Mohammed Javed Abbasi. Please move order number 25. Janaab Chairman, I hereby to introduce the bill further to amend the Pakistan Maternity Benefit Ordinance 1958, the West Pakistan Maternity Benefits Amendment Bill 2021. The bill as introduced stand referred to standing committee concerned. Order number 26. Senator Mohammed Javed Abbasi, please move order number 26. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the General Clauses Act 1897, the General Clauses Amendment Bill 2021. جی, اس بل کے بارے میں بتائیں. سر, آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. بالکل. اور بعض ایسے قوانین اگر بن جاتے ہیں اور وہ جب سپیریئر کورٹس میں جاتی ہیں تو وہ سٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا قانون بن گیا ہے جو نہیں بننا چاہیے تھا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے بال لگایا کہ اس ملک میں قانون کوئی بھی ایسا آپ نہیں بنائیں گے جو قرآن و سنت کے قوانین کے خلاف ہو. اگر وہ لا اس وقت سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے سر, تو مین وائل ایک ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے جب تک نیا لا لے کے نہیں آتے. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تک جب تک نیا لا پاس نہیں ہوتا, اس وقت جو اسلامک کامن لا, اسلامک لا پہلے سے موجود ہے اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. تو یہ بل اس لیے لے کے آئے تھے کہ اگر ایک قانون سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس وقت ابھی ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کامن اسلامک لا کے مطابق جو ہے وہ اس وقت تک فیصلے ہونے چاہیے اس ملک کے اندر. جو بھی اس وقت ریلیونٹ جو بھی عدالت ہے یا جو فورم اسے ڈٹرمن کرتی ہے وہ کامن اسلامک لا کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرے. Is it opposed? نو سر, اس کو کمیٹی بھیج دیں, وہاں ڈسکس ہو جائے. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 27, Senator Mohammed Javed Abbasi, please move order number 27. I hereby introduce the bill further to amend the General Clauses Act 1897, the General Clauses Amendment Bill 2021. The bill as introduced stand referred to standing committee concerned. Order number 28. We may now take up order number 28, Senator Sirajul Haq Saab. سراج صاحب, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہاؤس میں پورے نہیں ہیں تو اس کو نیکسٹ منڈے کو, میری گزارش ہے تمام پارلیمانی لیڈر صاحبان سے کہ اگر سینیٹر صاحبان کو گزارش کریں کہ وہ تشریف لیں نیکسٹ منڈے کو جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بلز ہیں تاکہ ان کو ہم لے سکیں. آپ کے کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے میڈم, وہ آ جائیں گے, ایک ہی رہ گیا آپ کا. ٹھیک ہے سراج صاحب, جیسا آپ کے مرضی. جی ویسے تو پھر ریجیکٹ ہو جائے گا. نہیں, ریجیکٹ تو ٹھیک ہے جی, پھر اگلے انشاءاللہ. تھینک یو جی. ایک سیکنڈ میڈم, نہیں ابھی چل رہا ہے. ہاں ابھی آ رہی ہیں نا. اگلے منڈے کو لگ جائے گا جی, آ گیا جی اگلے منڈے کو جی. نہیں یہ 32. اب ہم پیج کس پہ جا رہے ہیں جی؟ سینیٹر عتیق شیخ صاحب. نہیں جی, order number 36, Senator Faisal Javed, please move order number 36. Thank you, Chairman. I, Faisal Javed, have moved that the bill further. Welcome, Javed.
Pakistan Environmental Protection Act 1997, the Pakistan Environmental Protection Amendment Bill, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. Thank you. Is it opposed? No. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Environmental Protection Act 1997, the Pakistan Environmental Protection Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Second reading of the bill, clause 2 to 4. We may now take up second reading of the bill. That is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 to 4. There is no amendment in clause 2 to 4, so I will put these clauses at one question. The question is that clause 2 to 4 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 2 to 4 stands part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the preamble and the title stands part of the bill. Order number 37, Senator Faisal Javed, please move order number 37. Thank you, Chairman. I hereby move that the bill further to amend the Pakistan Environmental Protection Act 1997, the Pakistan Environmental Protection Amendment Bill 2020, be passed. Thank you. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Environmental Protection Act 1997, the Pakistan Environmental Protection Amendment Bill 2020 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Order number 38. Senator Faisal Javed, please move order number 38. Thank you, Chairman. I hereby move that the bill further to amend the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Is it opposed? J. Faisal. چیئرمین صاحب بڑی مذاکرہ خیز بات ہے کہ اس کو اپوز کیا جا رہا ہے. یہ میڈیا ورکرز کے حوالے سے بل ہے. ہمارے ہاں کئی بار واک آؤٹ بھی کیا میڈیا, ہمارے جو صحافی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا پرابلم کیا ہے سر؟ پرابلم یہ ہے, اور اس میں کمیٹی میں بڑی مفصل گفتگو بھی ہوئی ہے, پھر یہ یونانیمسلی پاس ہوا ہے, جو چھوٹے لیول پہ ورکرز ہوتے ہیں میڈیا چینلز میں, بیٹ رپورٹرز ہو گئے, باقی عملہ ہو گیا, جب بھی کوئی چینل ان کو ہائر کرتا ہے ان کے ساتھ کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی ہے, ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا ہے, اور ان کو جب چاہیں وہ مرضی سے نکال دے یا تنخواہیں نہیں دے رہے ہوتے. اتنے عرصے سے ان کی تنخواہیں ان کو مل نہیں ہو رہی ہوتی. تو ہم نے پیمرا کو ایک ٹول دیا ہے کہ وہ صرف اس چیز کو دیکھیں کہ کون سے چینلز اپنی ایچ آر جو ہے اس کو ٹھیک طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں. ادروائز تو سر یہاں پہ ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, اور اس پہ کوئی نہیں ہے. اس میں صرف یہ چیز ہے کہ پیمرا نے دیکھنا ہے کہ کیا کانٹریکٹ ہو رہا ہے, اس کو جو بھی آرگنائزیشن ہے, میڈیا آؤٹ لیٹ ہے, کیا اس کو پورا کر رہی ہے, تنخواہیں ٹائم پہ دے رہی ہیں نہیں دے رہی ہیں. ادروائز پیمرا کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے نہیں کر رہا کہ ان کی سنوائی ہو سکے, ان کی سنوائی تو کر سکے, ان کی کمپلینٹس کو دیکھ تو سکے. اس میں پرابلم کہاں ہے؟ اور یہ یاد رکھیں سر, آزادی صحافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی آزادی صحافت کے اوپر ہوا ہے. اس کا میڈیا ورکرز, امپلائیز جو کہ محنت کرتے ہیں, بڑے بڑے مشکل حالات میں کوریج کے لیے جاتے ہیں, رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ڈی ایس این جی والے جو عملہ ہوتا ہے, باقی جو لوگ ہوتے ہیں, ان کی کیا کوئی بھی نہیں سن سکے گا. تو ہماری کمیٹی نے بھی یہ فیل کیا, ہم نے اس پہ تمام سٹیک ہولڈر سے فیڈ بیک بھی لی, اور تب آ کے یہ ہم نے اس پہ کام کیا, اور کمیٹی سے یونانیمسلی یہ پاس ہوئے, ڈیبیٹ ہو چکی ہے. تو میری گزارش یہ ہے جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پلیز دیکھ لیں. یہ دوسری بار یہ آیا ہے. گزارش یہ ہے کہ اس کو اس اینگل سے نہ دیکھیں, اس پہ ایک چیز ہمیں بتا دیں جہاں پہ یہ فریڈم آف سپیچ پہ کوئی حملہ ہو رہا ہو, کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو. تھینک یو سر.
جی شہری رحمان. چیئرمین صاحب اجازت آپ نے دی ہے، شکریہ. یہ پہلی دفعہ نہیں آیا ہے بل، اور بالکل فیصل جاوید صاحب سینیٹر صاحب کی جو بھی اس میں جو بھی ان کی منصوبہ بندی تھی، جہاں تک ورکرز اور ان کے کانٹریکٹس اور ویجز کا پروٹیکشن ہے، وہ تحفظ ہم بالکل دینا چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ یہاں پہ بہت سارے اس وقت خاص طور سے چینل اونرز اور بہت سارے اخباروں کے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، ان کو بالکل ان کا معاوضہ اور تنخواہیں اور بینیفٹس تو دور کی بات ہے نہیں دیے جا رہے. یہاں تک بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں اور اس بات پر ہم ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. دو باتیں چیئرمین صاحب مختصر. ایک تو یہ کنسنسس سے بالکل نہیں تھا، یہ رپورٹ میں بھی لکھا ہے. یہاں سینیٹر پرویز رشید جو منسٹر رہ چکے ہیں انفارمیشن، جس طرح میں رہ چکی ہوں، انہوں نے اپوز کیا ہے، اور میری نظر میں اس وقت ان کی فہم سے مستفیض نہیں ہو سکتی، وہ ہیں نہیں موجود. لیکن جب آپ پیمرا ریگولیٹری باڈی ہے اور یہ اس کا ایک ماضی ہے اور تلخ تجربہ رہ چکا ہے، نہ صرف جرنلسٹ کا مگر پورے چینلز کا، جو ایک زمانے میں جنرل پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے جب وہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے تو پیمرا بنتا تھا وہ واحد دروازہ جس کے ذریعے ان کے دفاتر، ان کے امپلائیز، ان کی ورکنگ کنڈیشن سب تباہ کر دی جاتی تھیں. تو پیمرا تو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں سینسرشپ کا راستہ بن چکا ہے، اور جب اتنی بڑی ریگولیٹری باڈی کو آپ یہ دانت دے دیتے ہیں کہ وہ ٹیت دے دیتے ہیں کہ وہ اندر چلے جائیں ایک محکمے کے کانٹریکچول انوائرمنٹ میں، تو یہ تو بالکل ایک نیا حربہ بن جائے گا. بہت کم رہ گئے ہیں چیئرمین صاحب، ویسے بھی میڈیا کے پاس اس وقت کوئی سپیس نہیں رہی، یا تو فون کالز کرتے ہیں یا ایڈورٹیزمنٹ سے خریدتے ہیں، کوئی سپیس نہیں رہی. اور سب کو ساری دنیا اب نوٹس کر رہی ہے، انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ نے بھی یہ بات، تو یہ نہیں آ سکتا. And it is a direct فیصل صاحب میرے خیال پھر سے کمیٹی میں ایک دفعہ ریفر کر دیتے ہیں، وہاں میں ڈسکس آپ کو کریں. تجویز دیتی ہوں چیئرمین جی صاحب. جی تجویز فیصل صاحب یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ کرنا ہے تو 2-3 اس طرح کے باڈیز ہیں جہاں ہم بات کر سکتے ہیں. خاص طور سے PFUJ ہے، اور آپ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن سے بات کریں، ہم کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن پیمرا جو ریاستی ادارہ ہے جس کو استعمال کیا ہے حربوں کے لیے، اسے آپ یہ اس کی آڑ میں ورکرز کے فریڈم کی آڑ میں یہ نہیں رائٹس دے سکتے. ہم بالکل اپوز کریں گے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قسم کے آزادی صحافت پر حربوں کا جو ایک بیک ڈور سے جس کا بل ہے وہ بولے نا، یہ بیک ڈور سے کیا جا رہا ہے چیئرمین صاحب. ٹھیک ہے جی، ریجیکٹ کروا دیتا ہوں جی، ہاؤس میں پٹ کر دوں. جی فیصل بتائیں. try to convince them. The thing is that tell me one objection at this bill. One objection. ایک بتا دیں کہاں ہے. تو انہوں نے کہہ دیا ہے نا جی. نہیں ایک جگہ نہیں، آپ ٹیکنیکل آپ یہ آپ تشریف رکھیں، وہ آپ اس کے بات کریں پھر آپ رضا صاحب پھر دے دیتا ہوں. ایک نکتہ بتا دیں کہ آزادی صحافت پہ کیسے حملہ ہے، یا پیمرا جو آپ بات کر رہی ہیں کیسے. ایک چیز ہے سر دیکھیں، ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ جو میڈیا ورکرز ہیں یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں گیلری میں، اکثر اوقات جب یہ واک آؤٹ کرتے ہیں کہتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کوئی ہماری سنوائی نہیں کرتا. یقین کیجئے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، تنخواہیں نہیں ملتی، 8 10 مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملتی ہیں. تو کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، وہ بندے کی ہائرنگ ہوتی ہے. اس چیز کو صرف پیمرا نے دیکھا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اور یہ بہتر کرنے کے لیے چیز. ٹھیک جی جی، آپ بھی کر لیں جی. جی جناب رضا صاحب جی، آپ کو کیسے ٹائم نہیں دیں گے جناب؟ ضرور جناب چیئرمین آپ کا شکریہ. جناب چیئرمین، there are no qualms with the intention of the honorable senator who has moved this bill. سیمیز دی خوشبخت شجاعت صاحبہ سنیں جی. بالکل جو ان کی انٹینشن ہے وہ بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ کویسچنبل ہے. اور وہ طریقہ کار کویسچنبل اس لیے ہے کہ پیمرا جو ہے وہ ایک ریگولیٹر ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پیمرا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں
तमाम हुकूमतें जो आई हैं उन्होंने पेमरा को एज ए रेगुलेटर इस्तेमाल किया है और पेमरा को इस्तेमाल करते हुए चैनल्स को बंद किया गया है, चैनल्स पे कतगने लगी हैं और चैनल्स की आर्म ट्विस्टिंग जो है वो पेमरा के ज़रिए से की गई है। अब अगर हम पेमरा को इतना बड़ा लीवरेज उनके हाथ में दे रहे हैं कि वो HR के इश्यूज़ के ऊपर तमाम लोगों को जो है वो आंसरेबल कर सकते हैं, तो यकीनी तौर पे जो कोहेसिव पावर इस वक्त पेमरा का इस्तेमाल हो रहा है उसमें हम इजाफ़ा कर रहे हैं और जो थोड़ी बहुत आज़ादी सहाफ़त इस वक्त लूली लंगड़ी हमें नज़र आ रही है, हम उस पे मज़ीद कतगन लगाने जा रहे हैं क्योंकि पेमरा के अलावा भी आपको और मुझे इस बात का बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि खुफिया टेलीफोन कॉल्स आती हैं और एंकर्स को बताया जाता है कि आपने फ़लाने मौजू को टेकअप करना है या नहीं करना, और अगर इतना बड़ा हथियार पेमरा के हाथों में ये दे दिया जाएगा तो ये मुनासिब नहीं होगा। इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो बेसिक आइडिया सेनेटर का है उसकी मैं हमायत करता हूँ, अगर इसके अलावा वो कोई और तरीक़ाकार लाना चाहते हैं, जैसे कहा कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर उनके साथ बैठ के एक लाए अमल बनाया जाए, तो वी विल मोस्ट सर्टनली सपोर्ट द बिल। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिसमें पेमरा जो रेगुलेटर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और एम्पावर किया जा रहा है, उसको हम सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। जी मोहसिन अजीज हो गए यहाँ पे। हमने हमेशा ये देखा है कि यहाँ पे एक नॉर्म है, एक प्रिंसिपल है, एक तरीक़ाकार है, और वो ये है कि यहाँ से बिल्स रेफ़र होते हैं कमेटीज़ को। अब कमेटी को जब रेफ़र हुआ, एक दफ़ा नहीं ये 2 दफ़ा बिल वहाँ पे डिस्कस हुआ, तमाम हाउस के मेंबर्स तमाम पार्टीज़ वहाँ पे जो है मौजूद हैं। अब इसमें वहाँ से कोई डिसेंटिंग नोट नहीं आया। यहाँ नहीं मैं भी पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, प्लीज़ जी मुझे तो बात करने दे, प्लीज़ करने देना शेर रहमान साहब, बात कर आप बाद में कर लें, प्लीज फॉर हेवन से। मेरी अंग्रेजी आपकी तरह अच्छी नहीं है लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, थोड़ा सा मुझे बोलने दें, मैं भी बात बताता हूँ आपको। सर बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट का जो है एक तरीक़ाकार है, चाहे एक अगर मजदूर है उसके भी एम्प्लॉयमेंट का तरीक़ाकार है कि उसको टेम्परेरी रखा जा रहा है, उसको परमानेंट रखा जा रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है, उसके एक टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ हर फैक्ट्री में, हर मुलाजमत में कि जहाँ पे कि 10 से ऊपर लोग काम करते हैं, वो एक तरीक़ेकार लेबर लॉ में भी मौजूद है। अब बात यह है कि यहाँ पे ज़रा मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। जी सर मेरी बात सुन लें, आप बात करें जी, वो डिस्टर्ब हो रहा जी, वो बात कर रही हैं। जी आप बताएं। मैं आपको डिसेंटिंग पढ़ के दिखाता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ जी। अब बात ये कि जी ये जो है जो बात कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। दे आर ट्राइंग टू प्लीज द ओनर्स and at the same time they are wanting to please the employees. Why? Because जो है इनको पता नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। ये सजा दिखा के खबा हमेशा के लिए ना मारा करें। बात ये है कि या ये एम्प्लॉइज के साथ रहे और या फिर ये मजदूरों का साथ दें। बात ये है कि ये इनका मजदूर का हक है, ये मजदूर का हक है, ये लेबर राइट है, ये इंसानी हकूक की पामाली अगर हो रही है, आज दिन तक अगर हो रही थी, और अगर ये बिल लेकर आए इसको पास करना चाहिए। सर मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ कि इसको जो है ये शुतरे बेमहार की तरह इसको नहीं छोड़ा जा सकता। ये एक बड़ी अच्छी डिस्कशन इसके ऊपर हुई है और बड़ी कंक्रीट और बड़ी वाज़ेह यहाँ पे डिस्कशन हुई है, और इसको भी बिल इसलिए पास करना चाहिए क्योंकि ये सारी हकूक की भी पामाली है। सर मैं ये समझता हूँ कि इस पर अगर डिसेंटिंग नोट कोई मौजूद होता, उस पर हम डिस्कस करते तो फिर भी इनका कोई राइट बनता था। क्या लिखते हैं परवेज रशीद साहब? सेनेटर परवेज रशीद ओपिन that empowering Pemerà with such a tool should not translate into misuse of authority of regulatory body. वो तो सिर्फ एक मिसाल दे रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, अभी बाकी जो चीज़ें हैं उनको इनके साथ क्यों मिलाया जा रहा है? पेमरा में अगर कोई किसी का और एतराज़ है कि पेमरा ने किसी इंस्टीट्यूट को या किसी इदारे को बंद किया है, उसको इसके इंसानी हकूक़ के साथ, उसको ये लेबर लॉज के साथ, उसको जो है ये जो मजदूर के हकूक़ के साथ, जो कि इनकी पार्टी जो है इसकी अलमबरदार रही है, बेशक से इसकी अलमबरदार रही है कि जी इन्होंने जो है सब के सब उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा किया, ख़राब किया, मैं उस डिटेल में नहीं जाता।
لیکن آج یہ اٹھ کے یہ بات کریں تو میں تو سمجھتا ہوں آج بڑا شرم کا مقام ہے کہ ایک پارٹی جو اپنا قائد جو ان کا قائد تھا اس کے کہنے کے اگینسٹ جا رہی ہے، ان کے کہنے کے اگینسٹ جا رہی ہے. یہاں تو کچھ بھی اگینسٹ لکھا ہوا، یا تو مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی ڈسینٹنگ نوٹ ایسا لکھا ہو کہ جی میں اس ایکٹ کو نہیں مانتا یا اس میں فلانی امینڈمنٹ کی جائے تو پھر تو میں اس کو ڈسینٹنگ نوٹ مانگتا ہوں، ورنہ یہ ڈسینٹنگ نوٹ نہیں ہے سر، یہ ڈسینٹنگ نوٹ نہیں ہے، یہ آپ ویسی اس کو مس انٹرپریٹ کر رہی ہیں. جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو. مس انٹرپریٹ نہ کریں. Thank you آپ جی. اس کو جو ممبرز ہیں کمیٹی کے سر ان کو بھی آپ سن لیں، لیکن اس کو یہ واضح یہاں پہ آج وہ ہو جانا چاہیے، واضح ڈیوائیڈ ہو جانا چاہیے کہ کون اس کے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے ساتھ. اگر یہ ساتھ نہیں دیتے تو ایوری بڈی شوڈ نو دیٹ دے آر ناٹ ود لیبر اینی مور اینڈ دیٹ از دی اینڈ آف اٹ. ہاؤس میں ابھی پٹ کر دوں جی فار ووٹنگ. لیکن جی آپ کو بھی دے دیتا ہوں پھر. جی لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. آزادی صحافت، آزادی رائے کی تو ہم سارے بات کرتے ہیں، مگر اگر اس سلسلے میں کوئی اچھی کاوش ہو تو میں سمجھتا ہوں ہمیں پارٹی لائن سے ابو ہو کر صحافت کے لیے، آزادی رائے کی بہتری کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے. یہ سینیٹر فیصل جاوید کی بڑی اچھی کاوش ہے. اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو ڈفرینشیٹ کیا جو مختلف کیٹیگریز ہیں جو لوگ صحافت میں کام کر رہے ہیں، کوئی کورسپونڈنٹ ہیں، رپورٹرز ہیں، اس حوالے سے ان کی ڈیفینیشنز کی بات ہے. اور دوسری طرف سب سے اہم جس پر یہاں پر آنریبل کولیگز نے بھی بات کی، ان کے رائٹس کی بات ہے. اور ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، یہاں ایوان میں بیٹھے میجورٹی جو آنریبل ممبرز ہیں سب یہ جانتے ہیں کہ چینل سے تنخواہیں نہیں ملتی، جاب سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. جناب چیئرمین، کیمرے کی انشورنس ہے، کیمرے کی انشورنس ہے، مگر جو کیمرہ چلا رہا ہے اس کی انشورنس نہیں ہے. تو ہم کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ ہم کیسے آزادی صحافت، آزادی رائے کی بات کر سکتے ہیں؟ ایک. دوسرا، ان چیزوں کو ریگولیٹر ہی کرتا ہے. اگر ماضی میں آپ کی حکومتیں ریگولیٹر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آئندہ بھی اس طرح ہو. تو میں سمجھتا ہوں ریگولیٹر کا کام ہے ریگولیٹ کرنا، وہی ریگولیٹ کرے گا، کوئی تیسرا آ کر اس کو ریگولیٹ نہیں کرے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں بارہا یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ آج بھی اتنے بلز تھے، وہ کمیٹیز کو ریفر ہوئے. کمیٹیز کو ریفر کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کھل کے ڈیبیٹ ہو اور دونوں طرف سے جو منسٹری بھی ہے، جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب کا پوائنٹ آف ویو وہاں پر آئے اور وہاں سے جو بھی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اس ہاؤس میں آتی ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر پیپلز پارٹی کے کولیگز بھی موجود ہیں اس کمیٹی میں، باقی جماعتوں کے بھی ہیں. اور ایک لائن کا ایک ڈیسینڈنگ ووٹ ہے آنریبل سینیٹر پرویز رشید صاحب کا. اور یہ ہوتا ہے، ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر کوئی، بہت کم بل ایسے ہیں جو کمیٹی سے متفقہ طور پر پاس ہو کر آتے ہیں. زیادہ تر بل جو ہوتے ہیں وہ میجورٹی ووٹ کے ساتھ پاس ہوتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی تمام آنریبل ممبرز کے ساتھ کہ وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اور اس بل کو پاس کریں. جی مشتاق صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے، اور وہ حکومت کی اپنی 2-2.5 سالہ جو تاریخ ہے اس کا ہے. بظاہر تو یہ انٹینشن بہت اچھے ہیں کہ جو صحافی ورکر ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کا ایکسپلائٹیشن نہ ہو، ان کی تنخواہیں ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نیب ایک اچھا احتساب، ایک بہت اچھا نعرہ ہے، احتساب کا ادارہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے، لیکن جس طرح اس اچھے ادارے کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور اپنی مخالفین کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے اور اپنی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا گیا، جب آپ پیمرا کو یہ اختیار دیں گے تو آپ پیمرا کو میڈیا کا نیب بنا رہے ہیں. پیمرا کو میڈیا کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے، ان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کے لیے، انٹرونشن کے لیے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. مسٹر چیئرمین، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چلو باقی میڈیا کو تو چھوڑیں، پاکستان ٹیلی ویژن ان کے پاس ہے، ریڈیو پاکستان ان کے پاس ہے، کیا ان کے ورکرز کے رائٹس پروٹیکٹ ہو گئے ہیں؟ کیا ان کے جو مسائل ہیں معاشی وہ حل ہو گئے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ایک اچھے انٹینشن سے، یعنی صحافتی ورکر کی آڑ میں جو پاور یہ پیمرا کو دے رہے ہیں، اس کے لیے پولیٹیکل استعمال پھر ان چینلز کے خلاف ہوگا جو حکومت کے خلاف ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس پہ صحافتی تنظیموں، ملک بھر کے پریس کلبز
اور ایکسپرٹس کی اوپینین لی جائیں, اس کو دوبارہ کمیٹی میں بھیجا جائے, کرسٹلائز کیا جائے, زیادہ اس کو پالش کیا جائے, ریفائن کیا جائے, اس کے بعد پھر ہاؤس میں لائیں. جی سینیٹر خوشبخت شجاعت صاحبہ. چیئرمین صاحب, بینگ اے ممبر آف دس کمیٹی, میں اس لیے کچھ عرض کرنا چاہ رہی تھی. اصل میں جو اس جانب سے بات ہو رہی ہے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. اصل میں کوئی جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اس کے اندر کہیں کوئی ذکر نہیں تھا, نہ آزادی صحافت کو مجروح کیا جا رہا ہے. میں بھی ایک اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں صحافت کے, میں نے بھی صحافت پڑھی ہے. آزادی صحافت کا یہاں کہیں کوئی ذکر خیر ہی نہیں ہے, کیونکہ آزادی صحافت تو موجود ہے اور وہ محفوظ ہے الحمدللہ. اس وقت اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا رہی اس بل کے تحت. لیکن یہ بل بہت دفعہ کمیٹی میں زیر بحث آیا, میں بھی اس میں موجود تھی, تمام ممبران موجود تھے کمیٹی کے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو بات بھیجی جائے. آپ بتائیے کہ پھر اسٹینڈنگ کمیٹیز کا کیا استحقاق رہ گیا, کیا وقار رہ گیا, کیا ضرورت رہ گئی اسٹینڈنگ کمیٹی کی اگر بات یہاں آئے اور یہاں سے پھر دوبارہ سے وہ اسٹیک ہولڈرز کے پاس جائے. یہ بل جس انداز سے پیش کیا گیا ہے اس میں جس قسم کی دیانتداری ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس بل کو یہاں سے منظور کیا جائے. اس لیے کہ دیکھیں جو بات ابھی سینیٹر شہری صاحبہ نے کہی اور رضا صاحب نے سینیٹر نے کہی, میں مانتی ہوں کہ پیمرا کا اتنا زیادہ انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو غریب آدمی وہاں کام کر رہا ہے اس کے استحقاق کی بات ہو رہی ہے. اس بل میں پیمرا کو کہیں بھی کسی بھی جگہ ایسی جگہ نہیں ڈالا جا رہا جہاں صحافت کے اوپر کوئی حرف آ رہا ہو یا آزادی صحافت پہ کوئی حرف آ رہا ہو. تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت اچھی انٹینشن کے ساتھ یہ بل پیش کیا گیا ہے, اس کو یہاں سے منظور ہونا چاہیے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی, تمام کمیٹی میں تمام جتنی بھی پارٹی کے ممبران تھے انہوں نے اس پہ کھل کے بحث کی تھی اور اس کے بعد یہ یہاں تک آیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کمیٹی اس کا بھی کوئی استحقاق ہے. فیصل صاحب پھر سے کمیٹی بھیج دوں یا پٹ کر دوں ہاؤس میں؟ جی ایک سوال ہے ان سے کہ مجھے لگ یہی رہا ہے کہ اس کی مخالفت کرنے لگے ہیں اور انہوں نے کسی وجہ سے کرنی. ایک سوال یہ ہے, یہ جو او بی وینز ہوتی ہیں, او بی وینز, اس کا جو ڈرائیور ہے اگر اس کو تنخواہ نہیں ملتی اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو تنخواہ ملنی چاہیے, اس سے آزادی صحافت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو گاڑی چلاتا ہے, وہ کوئی پروگرام تھوڑی کرتا ہے, وہ تو گاڑی چلاتا ہے. تو یہ تو, اور اس پہ سارے امپلائیز کیا ہے؟ مجھے ایک چیز میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, پھر جو آپ کا فیصلہ ہوگا منظور ہوگا. ایک صرف یہ چیز جاننا چاہ رہا ہوں, اس بل کے اندر, صرف کیپ یور ڈسکشن ٹو دس بل اونلی, اس بل کے اندر مجھے ایک نقطہ بتا دیں جس پہ پیمرا کو ہم کوئی ایسا ٹول دے رہے ہیں یا امپاور کر رہے ہیں جس سے چینلز کو کنٹرول کیا جائے یا آزادی صحافت پہ کوئی حملہ ہو. ایک چیز بتا دیں, پھر میں آپ کی بات مان جاؤں گا, لیکن وہ چیز آپ ضرور بتائیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکل کوئی چیز نہ بنائیں. پیمرا, دیکھیں پیمرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کو صرف یہ کہا ہے کہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو امپلائیز ہائر کر لیتے ہیں, آ جاؤ جی کام کرو, تنخواہیں ملتی نہیں, 8-8 9 مہینے کوئی کانٹریکٹ, ہم نے کیسے کانٹریکٹس دیکھ لیں کہ کانٹریکٹ ہو, باقاعدہ ان کو تنخواہیں ملے, اور اگر آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے پیمرا اس کی سنوائی کرے. دیٹ از اٹ. نہ وہ کچھ ایسا تو نہیں کر رہے کہ کوئی چینل بند کر رہے ہیں یا کسی اینکر سے اپنی مرضی کا پروگرام کروا رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے, بلکہ یہ اور زیادہ آزادی صحافت کو مزید تقویت تو دے سکتا ہے لیکن اس کو روک نہیں سکتا. تھینک یو. جی کمیٹی میں واپس ریفر کر دوں یا ہاؤس میں پٹ کر دوں؟ پٹ کر دوں فروٹ. جی لیڈر آف دا ہاؤس کچھ کہنا چاہے. تو چیئرمین میں ایک مرتبہ پھر اپنے آنریبل کولیگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بل کو پاس کریں اور آپ اس کو کریں اس ہاؤس میں, اس ہاؤس کے سامنے اس کو رکھیں. آج ساری قوم دیکھ رہی ہے, سارے میڈیا کی برادری دیکھ رہی ہے, آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون صحافت اور صحافتی توقیر کے ساتھ کھڑا ہے اور کون صحافت کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے. جناب میں صرف ایک سوال کرتا ہوں, کہ ایک ریگولیٹر ہے, اگر ریگولیٹر ایک چینل کو یہ کہتا ہے کہ آپ پراپر کانٹریکٹس کریں اپنے امپلائیز کے ساتھ, اور اگر وہ اپنا رول پلے کرتا ہے کہ جو کانٹریکٹس ہوئے ہیں ان کانٹریکٹس کے مطابق ان کو ان کی تنخواہ ملے اور ان کے حقوق کا تحفظ ہو, تو اس میں سیاسی انٹرفیرنس کہاں سے آ گئی؟
بالکل درست کہا کہ اس میں نہ کوئی پولیٹیکل سٹوری ہے، نہ اس میں کوئی نیریٹو دیا جا رہا ہے. سمپل یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ادارے کو چلانا ہے تو آپ کو اپنے ملازمین کا تحفظ کرنا پڑے گا. یہ بل صحافتی ملازمین کے تحفظ کا بل ہے. آپ ہاؤس میں پٹ کریں، آج دیکھ لیں سارے کہ کون ملازمین کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ساتھ نہیں کھڑا. بس پلیز جی، بس اب پٹ کر دیتے ہیں ہاؤس میں. فیصل اس پہ اتنی تقریر اب کیا کرنی ہے جی؟ جی بتائیں. دیکھیں سر، یہ ایک المیہ ہے کہ اب ایک پریکٹیکلی چیز ہو رہی ہے. میں ایک سے بات کروں گا، سینیٹر روبینہ خالد جو کہ انہی کی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہے، اور وہاں پر ہماری دیکھیں کمیٹی کے اندر اس پہ مفصل گفتگو ہوئی ہے. اگر تو یہ اس کو پاس کرتے ہیں، اس کے فیور میں ووٹ دیتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو پٹ کریں. لیکن اگر نہیں کرتے تو میں یہ قطعاً یہ نہیں چاہوں گا سر کہ یہ جو میڈیا ورکرز کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ تو پھر تماشا ہے. پھر ہم یہاں بیٹھ کے آ کے اپنی، میں یہاں پہ کوئی پولیٹیکل سکورنگ نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل سکورنگ نہیں کر رہا. میں یہ ہرگز نہیں چاہتا ہوں کہ یہ بل ریجیکٹ ہو، ہرگز نہیں چاہتا ہوں یہ بل ریجیکٹ ہو. پھر سے کمیٹی کو بھجوا دیں. جی جی شہری رحمان صاحبہ. یہ جو کہا جا رہا ہے بار بار کہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں پٹ کریں، یہ تو میرا بل اگر ووٹ آؤٹ ہو رہا ہے آپ 3 دفعہ تو نہیں لائیں گے ہاؤس میں. لیکن دیکھیے بات یہ نہیں، آپ اگر سن لیں محسن جی، محسن صاحب، ابھی آپ فیصل صاحب کا پہلا بل آیا تھا ابھی انوائرمنٹ کے حوالے سے، یہاں سب نے پوچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا اس کو پاس ہونے دیں انوائرمنٹ کے حوالے سے. نہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر سیاست کر رہے ہیں. اگر یہ مشترکہ اپوزیشن یہ امپریشن دے گی کہ ہم نے ورکنگ جرنلسٹ کا تحفظ نہیں کیا ہے یا ہم بے حسی اور یہ سیاست کریں، تو آپ پلیز آپ پٹ کرا لیں. کیونکہ اس میں شاید آپ سب کو نہیں معلوم ہے کہ پیمرا کا بہت برا ایک ریکارڈ ہے، ایک یزیدی ریکارڈ ہے جنرل مشرف کے زمانے میں، جب اس نے ہر کانٹریکٹ میں، ہر چیز میں، چھوڑے کانٹریکٹ کو، وہ ہر چیز میں انٹروین کر رہے تھے. اور آج کے حالات دیکھیے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت پہ ہر قسم کی قدغن لگائی جا رہی ہے. اب پیمرا کو آپ اجازت دیکھیں آپ کا انٹینشن، ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں صحیح ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انٹینشن غلط ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہمارا انٹینشن بالکل غلط نہیں ہے. لیکن مجھے اور صفائیاں نہیں پیش کرنی آپ کے سامنے، بیکاز آپ کو نہیں پتا، طفل مکتب ہیں آپ کو نہیں پتا، یا آپ کو شاید پتا ہے کہ پیمرا کس طرح اس کانٹریکٹ کے ذریعے آدھے چینل کے لوگوں کو مفلوج کر سکتی ہے. ویسے یہ ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو الاؤ اے ریگولیٹر؟ نہیں، اس میں بہت ساری باڈیز ہیں. پریس کاؤنسل ہے چیئرمین صاحب، پریس کاؤنسل آف پاکستان ہے، دوسری باڈیز ہیں. کمال ہے، آپ نے ان کو کیوں نہیں امپاور کیا؟ کیوں نہیں ان کو امپاور کیا؟ ٹھیک، وہ کر سکتے ہیں یہ کام. غفور حیدری صاحب. جی جناب چیئرمین، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک طرف بات بڑی دور چلی گئی ہے، بات بڑی دور تک چلی گئی. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ اس بل کے ذریعے سے حل ہوں گے. دوسری طرف خود یہ ذرا ملاحظہ کریں یا جائزہ لیں، جو پی ٹی وی نیوز کے ورکرز ہوتے ہیں، جو دو بجٹ میں جو مسلسل انہوں نے کام کیے 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک، ان بیچاروں کے ابھی تک وہ جو اضافی ڈیوٹی پر رہے، کام کرتے رہے، ابھی تک ان کو پیمنٹ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ ایک طرف سے تو کہہ رہے ہیں کہ ورکرز کو سہولتیں پہنچا رہے ہیں، اور پی ٹی وی جو ان کے اختیار میں ہے، ان کے دائرہ کار میں ہے، ان کو بھی جناب علی ان کے اپنے حقوق سے محروم رکھے ہوئے ہیں. یہ میرے پاس ان کے فگرز بھی ہیں. اور اسی طرح جناب والا پیمرا، یہ جو پورے ملک میں قدغنے ہیں اور کسی طرح بھی اپوزیشن کو کوریج نہیں دیا جا رہا. اور جب پوچھا جاتا ہے تو ساری بات جو پیمرا کی طرف، آج جب نیب کی بات ہوتی ہے تو بات چلی جاتی ہے نیب کی طرف. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے قوانین
جو بظاہر تو بڑے خوشنما نظر آئیں لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو جو واقعتاً کسی طبقے کو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ رہا. میں آپ کے توقع سے بہرحال جو پی ٹی وی نیوز کے بجٹ کے دوران جو پارلیمنٹ ہاؤس میں مسلسل کام کرتے رہے صاحب اس کا اس سے ابھی واسطہ نہیں ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. بیچاروں کو تو جی فیصل جاوید صاحب اس کو میں بھیج دوں واپس کمیٹی میں پٹ کر دوں ہاؤس میں پٹ دے جی. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the noes have it, the noes have it, the motion is rejected. Order number 40, Senator Behramand Khan Tangi, please move order number 40. Thank you, Chairman Sahab. I beg to move that the bill further to amend the National Highway Safety Ordinance 2000, the National Highway Safety Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Ji, is it opposed? Minister for Communication, please. صرف ایک وجہ اس کی ہے کہ سر بہت ساری چیزیں اس میں وہی بیان کی گئی ہے, بڑا اچھا ہے, جو کہ آلریڈی ہم اب کر چکے ہیں. جو جس کی ایگزیکیوشن مرحلے میں تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا, جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے کمیونیکیشن سے ان کا تعلق ہے, ان سب کو پتہ بھی ہے, تو میرے خیال سے کنفیوژن ہو جائے گی, کوئی اور وجہ اس کی نہیں ہے. آلریڈی ہم یہ تمام فیصلے جو یہاں پہ ریکمنڈیشنز آئی ہوئی ہے, امینڈمنٹ چاہتے ہیں, یہ کر چکے ہیں. اگر اس کو بھی پاس کریں گے تو 2-3 تقریباً 90% سیم ہے سر. جی پھر سے کمیٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ یا نہیں؟ چیئرمین صاحب میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اور منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, لیکن دیکھیے اگر منسٹر صاحب کہہ رہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہے, یہ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ حکومت وقت کے تمام جتنی بھی منسٹری سے لوگ آئے تھے اسی وقت, اور انکلوڈنگ تمام جو سینیٹرز تھے اس وقت, اس نے کچھ امینڈس کر کے اس نے اس کو اپروو کیا, پاس کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اگر موٹر وے ہائی ویز پہ لوگ سفر کرتے ہیں تو میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, میں بھی ہو سکتا ہوں, مراد بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ اس میں ایسی کوئی سیاست نہیں ہے, بلکہ اس کو پاس کرنے دیں. کمیٹی میں دوبارہ اس پہ ٹائم لگتی ہیں, اور یہ بالکل ایسا بل ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ہے, عوام کے لیے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹی بھیجوا دیں. منسٹر فار کمیونیکیشن پلیز. عرض کر رہا تھا, بالکل سینیٹر صاحب نے اب اس کو کنکلوڈ کر دیا کہ ہم یہ فیصلے کر چکے ہیں اور ہم نے یہ ایگزیکیوشن سٹیج پہ بھی پہنچ گئے تھے. اب مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کو دے دوں, ہم نے وہاں پہ سفر کرنے والے جو تھے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے جرم اگر کیا تو آپ کو جرمانہ ابھی ایگزسٹنگ جتنا ہے اس کا 5 گنا یا 3 گنا زیادہ دینا پڑے گا, آپ جرم نہ کریں. سر جرم سے منع کیا, اور ہم نے ڈرائیونگ لائسنس اگر کسی کو ایشو ہوتا ہے, ایک دفعہ کیا, دوسری دفعہ کیا, تیسری دفعہ کیا, جس طرح دنیا میں ہوتا ہے, کوئی ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر کوئی سزائیں بھی ہوتی ہے, ان کو جرمانے بھی کیا جاتے ہیں, اس کی کینسلیشن بھی ہوتی ہے. اس طرح کون سے حالت میں آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں, کون سے میں آپ نہیں کر سکتے, یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی. اور یہ بل ہم کیسے لے کے آئے تھے چیئرمین صاحب, ہمیں گائیڈنس ملی پاکستان کی پہلی روڈ سیفٹی پالیسی جب ہم نے بنائی. پاکستان میں کوئی 70 سال تک روڈ سیفٹی پالیسی نہیں تھی, آپ کو علم ہی نہیں تھا کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ. اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں سر, پچھلے 10-15 سالوں میں جتنے روڈ ایکسیڈنٹ میں, بلکہ پوری دنیا میں 3 جو بڑے اموات کی وجوہات ہوتی ہے, چاہے وہ قدرتی آفات ہو, اس میں ایک آپ کے سامنے سر یہ روڈ ایکسیڈنٹس بھی آتا ہے. لہٰذا ہم نے بالکل یہی فیصلے بھی کیے. ہم ایگزیکیوشن میں جب گئے تو چیئرمین صاحب میں وہی گزارش کروں کہ اس میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے. پروٹیسٹ کون کر رہے تھے؟ جو آپ کے مختلف لاجسٹک پرپس کے لیے جو گاڑی استعمال ہوتی ہے, جو آپ کے بڑے بڑے ٹرالے اور کنٹینرز لے کے جانے والے ہوتے ہیں, ان سے انہوں نے جب پروٹیسٹ کیا چیئرمین صاحب, تو ہم نے کیا گزارش کی. اس وقت پنجاب میں بھی ان سے گفتگو کا آغاز ہوا, ہم نے کے پی میں بھی کیا,
सिंध हुकूमत से भी हमने रिक्वेस्ट की, सर एक वजह थी, वो कह रहे थे कि ये ज़्यादा है, आप जुर्माना क्यों बढ़ा रहे हो। हम कह रहे थे कि हम आपके लिए और लोगों के लिए सफ़र को महफूज बनाना चाहते हैं। अब आते हैं सर सोल्यूशन के ऊपर। हमने ये किया सर, हमने भूला नहीं, हमने इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने ये किया कि तमाम सूबों के साथ मिलके एक मिनिस्ट्रियल और सेक्रेटरीज लेवल पे एक कमेटी बनाई, ताकि जो जो जहाँ जहाँ से इश्यूज आए थे, क्योंकि एक हुकूमत ने हड़ताल वालों का साथ दिया, जिसमें हमने ये नहीं कहा था कि हम आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं सर आपका बेटा जिस तरह आपने कहा हो सकता है, मैं खुद हो सकता हूं, कोई और सफर कर सकते हैं, ताकि ये आसान हो। आपकी जो रिकमेंडेशन है यही हम इंप्लीमेंट करने गए थे, और मैं यही गुजारिश कर रहा हूं सर कि 90% चीजें वही है जो ऑलरेडी हम कर चुके, फैसला कर चुके थे। अब सर ये इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे हैं, हमने तमाम सूबों के साथ मिलकर कमेटी बनाई है, और हमने रोड सेफ्टी पॉलिसी भी हमारी आ गई है। तो हमने इंशाल्लाह ये जो सड़कों पे अमवात का जो रेशो था उसको कम भी करना है। और अगर हम जी जी बैरामंद खान तंगी तंगवामा मैं थोड़ा सा इस बिल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब चेयरमैन साहब मैंने इस बिल के पे काम शुरू किया, तो उसके बाद जब मैंने सबमिट किया तो उसी वक्त मिनिस्टर साहब की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हुआ, और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे जब हम सियासी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, तो हमने हमेशा ये सोचा है कि लेजिस्लेशन पे ईवान में बहस हो जाए, डिबेट हो जाए। उसमें स्टैंडिंग कमेटी ऐसा टूल है कि वहाँ पर हम सियासत नहीं करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में तमाम पार्टीज के सेनेटर्स, ऑनरेबल सेनेटर बैठ के उस पर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद वो एक फैसला आता है सामने। मैं समझता हूँ कि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो मिनिस्ट्री से जारी हुआ था, उस पर पाकिस्तान के कुछ ऐसे तबके थे कि उसने प्रोटेस्ट किया, और वो जो जुर्माना था, जो पेनल्टी थी, उसको विड्रॉ किया इस हुकूमत ने। मैं समझता हूँ कि इस बिल पे हमने डिस्कशन की है, और अगर ये एक्सीडेंट्स की बात करते हो तो मैं समझता हूँ कि 25% जो इंक्रीज होती जा रही है एक्सीडेंट हाईवेज और मोटरवे पे, ड्यू टू दीज पॉइंट्स जो मैंने अपने बिल में उसको अमेंड किया है। अगर किसी मुल्क में आप पेनल्टीज को आप ज्यादा करेंगे तो जो क्राइम्स है उसकी जो रेशो है वो कम होती जाएगी। मैं समझता हूं कि जो मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि 90% वहां इंप्लीमेंटेशन, और हम सूबों के साथ डायलॉग्स करते हैं। अगर हम ऐवान में कानून साजी करते हैं तो इस तमाम सूबों से वो सेनेटर्स यहाँ स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद थे जो मुख्तलिफ प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं, और उन सेनेटर साहबान ने इस पे डिस्कशन की। उसमें बलूचिस्तान के सेनेटर हैं, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर परस करें उन सूबों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेनेटर्स के शक्ल में, और उस पर वो डिस्कशन करते हैं, और फिर मुल्क के लिए, अवाम के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, इदारों के लिए अच्छा है, तो फिर क्यों हम इसको लेट करते और दोबारा कौन सी चीज है कि उस पर हम डिस्कशन करें। जी मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन प्लीज। जो गुफ्तगू मैंने की मेरे ख्याल से वही था। मैं यही कह रहा हूं कि आपके पास पाकिस्तान में, तो दुनिया में बिल्कुल कह रहे हैं कि पेनल्टीज लगती है, आपने क्राइम को किस तरह कम करना है, आपने एक्सीडेंट को किस तरह करना है। हमारे मुल्क में तो पॉलिसी ही नहीं थी रोड सेफ्टी की, हमारे मुल्क में तो ये था ही नहीं सर। पहली रोड सेफ्टी पॉलिसी हमने दी, नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हैं पेनल्टीज की, यही तो मैं कह रहा हूं सर कि मैंने इंप्लीमेंट किया। हम एग्जीक्यूशन स्टेज पे चले गए। प्रोटेस्ट जो नहीं, वो एक्सेल लोड रिजीम की बात हो रही है सर, दो अलग है। एक है एक्सेल लोड रिजीम, एक है रोड सेफ्टी पॉलिसी। सर दोनों बिल्कुल अलग चीज है। एक्सेल लोड क्या था सर, जिनकी का जिक्र हो रहा है, एक्सेल लोड ये था कि आप पूरी दुनिया के अंदर एक मयार होता है, एक मिकदार होता है, उससे ज्यादा आप गाड़ी पे उससे ज्यादा वेट नहीं लेके जा सकते। दो नुकसानात होते हैं। नंबर 1 ये कि 60 बिलियन पाकिस्तान का साल का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह होता है, 60 बिलियन एक साल का सर। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एक्सीडेंट्स होते हैं रोड्स के ऊपर, उनकी आप रेशो जब देखते हैं 20-25% इन्होंने किस बेस पे कहा, लेकिन जो मैंने पॉलिसी पढ़ी है, जो मैंने वहां पे हम मुरतब कर रहे थे, जब हम तैयार कर रहे थे, जब हमने ट्रैफिक फ्लो देखा, जब हमने ट्रैफिक काउंट देखा, जब हमने एक्सीडेंट देखे, सारे एक्सीडेंट्स की आप रिपोर्टिंग नहीं होती थी, उसका मैकेनिज्म तय किया, तो एक चीज सामने आई कॉमन कि आपके उसमें एक्सेल लोड वाला इशू भी था। नंबर 2 उससे, और दूसरा जो ये वाला इशू है कि पेनल्टीज का, हमने क्या कहा है सर, हम पूरी कौम को, इसमें मैंने मीडिया से भी अपील की थी चेयरमैन साहब, मैं आपसे भी इस हाउस में आपके सामने मैं ये गुजारिश कर चुका हूं कि आप सब ने
ہم نے پاکستان کی میڈیا نے صحافیوں نے ہم نے یہ اویئرنیس دینی ہے کہ یہ جو ہم نے امپلیمنٹ کیا اور جو ہم لے کے آئے وہ آپ کے اور آپ کے خاندان اور آپ کے بچوں کی حفاظت اور جو سفر کر رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے تھا. لہٰذا بالکل وہی ریکمنڈیشن آپ دے رہے ہیں جو ہم ایگزیکیوشن پہ بھی چلے گئے. لہٰذا اس لیے میری استدعا ہے چیئرمین صاحب کہ یہ فیصلے ہم کر چکے ہیں, ہم اس طرف گئے تھے. اگر آپ اور یہ جو کہہ رہے کہ منسٹری نے ایگری کیا تھا, یہ منسٹری کی طرف سے ہی میں بات کر رہا ہوں سر, کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ آلریڈی جو آپ کی ریکمنڈیشن ہے 90% ہماری بھی ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ اس وقت جو ایشوز آئے تھے صوبائی حکومت کی بات ہوئی, بالکل ٹھیک بات ہوئی, لیکن سر اگر پورٹ قاسم کے سامنے اور وہاں پہ بندرگاہ کے سامنے ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور وہاں پہ ٹرانسپورٹ منسٹر صوبے کا جا کے وہ یہ بات سر, میں کوئی آبجیکشن نہیں کر رہا سر, میری بات پوری سنیں, آپ کو کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا سر, منسٹری کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ بات ہوئی کہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, لہٰذا اس فیڈرل اور پروونشل سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے دونوں کو ملا کے وفاقی سیکٹری تمام 4 و 5 صوبوں کے سیکٹریز ان کی ایک کمیٹی بنائی کہ جو بھی یہاں پہ فیصلے ہوں گے وہ سب کے ہوں گے, سب کے مشترکہ ہوں گے. تو وہ فیصلہ بھی ہم کر چکے. لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بتا رہے ہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, میری بھی یہی خیالات بھی ہے, یہی پالیسی بھی ہے. ہم ایگزیکیوشن تو اب اس کو کرنے دے بجائے اس کی کہ ہم چیزوں کو کنفیوز کریں اور ایک نئی چیز آ جائے, یہی گزارش ہے سر. اب جی تنگی صاحب اگر کہیں تو ایک دفعہ پھر سے کمیٹی میں دیکھنے میں نہیں, اسی سیشن میں واپس لے لیں گے. سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کمیٹی میں کیوں بھیجتے ہیں, جب کمیٹی میں تمام سینیٹرز نے انکلوڈنگ منسٹری نے اس بل ایک دفعہ دیکھیں اگر ادھر کیا فرق ہے. دیکھیں آبجیکشن کیا ہے, اگر فرض کریں مثال کے طور پر جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی امپلیمنٹ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. نہیں چیئرمین صاحب, میں نے بتا دیا کہ جب میرا بل آ گیا ہاؤس میں پٹ کر دوں. جی بس ابھی جی رضا صاحب. سر شکریہ سر, اگر آپ کے توسط سے منسٹر صاحب کی توجہ اگر جی منسٹر صاحب سنیں جی. سر آپ کے توسط سے میں نے کہا تھا منسٹر صاحب کی توجہ, جو بات میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 90% جو ریکمنڈیشنز بل کے اندر موجود ہیں ان کو وہ ریکمنڈیشنز کی صورت میں آلریڈی ان کی منسٹری جو ہے وہ امپلیمنٹ اس نے کرنا شروع کر دیا ہے, اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھاؤں تو. اور یہاں پہ یہ بل ہے. اب اگر بل کی شکوں میں اور منسٹر صاحب کی جو تجاویز ہیں جن کو وہ آلریڈی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اگر ان میں تضاد نہیں ہے تو منسٹر صاحب کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو ایک قانونی شکل مل جائے گی. فرام ریکمنڈیشنز دے ول ہیو دا فورس آف اے لا اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے. تو اس کو وہ غور کر لیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی کوتاہی ہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر صرف یہی بات ہے تو then his recommendations will have the force of law. جی منسٹر فار کمیونیکیشن پلیز. بجا فرما رہے ہیں. اور یہ جو 90% کی بات ہو رہی ہے, سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میرا بل آیا تو آپ لوگوں نے ایگزیکٹو آرڈر یا ایکٹ یا آرڈیننس لے کے آئے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم یہ بالکل آپ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں ملک کے لیے کہہ رہے ہیں. تو آلریڈی یہ قانون ہے سر. اب اس وقت ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن سٹیج پہ جانے کے بعد جو کنفیوژن آئی اس کو ہم نے تمام صوبوں سے مل کے ایک کمیٹی بنا دی. صرف گفتگو یہ ہے. لیکن اگر نیا ایکٹ آئے گا سر تو اس میں ایک چیئرمین صاحب اس میں ایک چیز آ جائے گی کہ 10% ایسی چیزیں اس میں ہے جو کہ اس بل میں نہیں ہے, تو سر وہ کنفیوژن ہو جائے گی. جو سفر کیا ہے آپ واپس چلے جائیں گے سر. جی تنگی صاحب پھر سے کمیٹی میں دیکھ لیں جی, دیکھ لیں جی. تھینک یو جی. نیکسٹ جی چیئرمین صاحب میں ہو گیا جی, اب بس آپ کا آرڈر ہو گیا جی, بس اب ہو گیا کمیٹی میں آپ دیکھ لیں. میڈم کتنی دفعہ سنوں میڈم, تو اس کے 4 دفعہ تو سن چکا ہوں. جی بتائیں. نہیں دیکھیں بتائیں جی, بتائیں جی چیئرمین صاحب بتائیں, ورنہ شہر الرحمان کی چیئرمین صاحب میں نے 3 دفعہ میں نے اپنے منسٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز پہ اعتراض ہے. آپ کی وہاں امپلیمنٹیشن کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں, آپ صوبے کے ساتھ لحظان کر رہے ہیں,
یعنی آپ میرے بل پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ تمام صوبوں سے تمام پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سینیٹر انریبل سینیٹرز نے اس کو پاس کیا ہے, پھر آپ کو امپلیمنٹیشن کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کہیں کہ ہم لحظان کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں, ہم بہرامند خان پنگیس منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لا آلریڈی موجود ہے, امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. تو پھر اگر موجود ہے تو پھر آپ کیوں اپوز کرتے ہیں؟ آپ یا پاس کرنے دو بل کبھی پاس ہوئے ہیں جو لا موجود ہے, ہاؤس میں پٹ کر لے سر. بس جی یہ کمیٹی میں ایک دفعہ پھر دیکھیں بہرامند خان. تھینک یو جی, کمیٹی میں دیکھ لیں جی پھر سے. سینیٹر پیر صابر شاہ صاحب, آرڈر نمبر 12, پیج 13. جی سینیٹر محمد صابر شاہ, پلیز موو آرڈر نمبر 12. I move for leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2020. پیر صاحب جی یہ کیوں لا رہے ہیں؟ Section جی 123B. جی کیوں لا رہے ہیں بل؟ جناب چیئرمین, اصل میں یہ جو ہے امینڈمنٹ اس لیے لائی جا رہی ہے کہ اس کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے جی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو پورٹریٹ ہیں, بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ان کو پھاڑا جاتا ہے, کہیں ان کی تصویر جو ہے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے, اور اسی طرح پاکستان فلیگ ہو تو اس پہ تو میرے خیال میں وہ قانون سازی ہوئی ہے, لیکن آپ کی تصویر اور آپ کا جو پاکستان کا فلیگ یہ ہمارے انتہائی قابل احترام اور ہماری اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے قائد ہیں, اور جنہوں نے پاکستان بنایا, اور پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ ہماری شان ہے, ہماری آن ہے, ہماری پہچان ہے. تو اس کی حرمت اور اس کا احترام جو ہے اس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی. از اٹ اپوزڈ؟ منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز. محسن صاحب پلیز, لیجسلیشن پہ بات نہ کریں پلیز. سر I don't have a briefing from the minister concerned, لیکن جو میں نے سنا ہے prima facie looks a very good bill, so not opposed at this stage, کیونکہ کمیٹی میں بھی ڈسکس کریں. اور پاکستان کے نیشنل فلیگ کی عزت تو ہم سب کرتے ہیں انشاءاللہ, تو I think it looks like a very good bill, تو اس کو پھر ڈسکس کر لیا جائے گی. I now put the motion before the house. Those who are in favor of the motion میں سے آئے تو بولیں کم از کم. Those against the motion میں سے no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 13, Senator Syed Mohammad Sabir Shah Sahab, please move order number 13. I introduce the bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2020. The bill as introduced stand referred to standing committee concerned. Thank you, sir. Order number 42, bill to be withdrawn. Senator Sirajul Haq Sahab, please move order number 42. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں مزید ترمیم کرنے کا بل, دستوری ترمیمی بل 2020 آرٹیکل 213 کی ترمیم جیسے 20 جنوری 2020 کو پیش کیا گیا کو واپس لینے کی اجازت دی جائے. Senator Sirajul Haq has sought leave to withdraw the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2020, amendment of Article 213 introduced on 28 January 2020. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried and the leave to withdraw the bill is granted. Order number 43, Senator Sirajul Haq Sahab, please move order number 43. جناب چیئرمین, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں مزید ترمیم کرنے کا بل, دستوری ترمیمی بل 2020 واپس
ले रहा हूँ. The bill stands withdrawn. Order number 44, Senator Aisha Raza Farooq. नहीं हैं जी. Order number 45, Senator Mohsin Aziz. Please move order number 45. Thank you, sir. I, Senator Mohsin Aziz, move that the bill to amend the regulation of Generation, Transmission and Distribution of Electric Power Act 1997, the Regulation of Generation, Transmission and Distribution of Electric Power Amendment Bill 2019, as passed by the Senate and transmitted to the National Assembly but not passed by the National Assembly within 90 days of its laying in the National Assembly be considered in a joint sitting. It has been moved that the bill to amend the regulation of the Generation, Transmission and the Distribution of the Electric Power Act 1997, the Regulation of Generation, Transmission and Distribution of Electric Power Amendment Bill 2019 as passed by the Senate and transmitted to the National Assembly but not passed by the National Assembly within 90 days of its laying in the National Assembly be considered in the joint sitting. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. Order number 46 stands in the name of Senator Mohsin Aziz. Please move the resolution. I, Senator Mohsin Aziz, seek your permission to move the following resolution, that this House recommends that the government should take immediate steps, including public awareness campaign and strengthening of screening mechanism in the banks to control the circulation of fake currency notes of rupees 1,000 and rupees 5,000 denomination in the country, which are almost similar to the original notes, and to take stern action against the criminals involved in manufacturing and circulation of the same. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the resolution is passed. Minister Saab, thank you. Order number 47 stands in the name of Senator Sirajul Haq. Please move the resolution. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईवान इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए गूगल और विकीपीडिया के सर्च इंजनों पर बेहुरमती, गलत बयानी और धोखाधड़ी पर मबनी मालूमात के फैलाव की, जिसके ज़रिए मिर्ज़ा मसरूर को इस्लाम के मौजूदा खलीफा के तौर पर ज़ाहिर किया गया है, शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। ये ईवान पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी समाजी राबितों की नेटवर्क्स और सर्च इंजनों पर गैर मुस्लिमों की जानिब से मजहबी हवाले से गलत बयानी पर मबनी इक़दामात और तौहीन आमेज़ मवाद का जायज़ा लेने के सिलसिले में हुकूमत की सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ अदम तवज्जो के हिकमत अमली पर ख़दशात का इजहार करता है। ये ईवान गूगल की विकीपीडिया और पाकिस्तान में ऑपरेट करने वाले समाजी राबितों के नेटवर्क्स पर इस्लामोफोबिया, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नज़रिया पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बेहुरमती के मवाद नशर करने के बढ़ते हुए वाक़यात की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाता है। ये ईवान हुकूमत से गूगल, विकीपीडिया और पाकिस्तान में ऑपरेट करने वाले सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर मुश्तहर किए जाने मवाद, जिसकी मदद से इस्लाम, इस्लामी अक़ायद, उसूलों, रवायात, कुरान पाक, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नज़रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के समाजी व सक़ाफ़ती रवायत के हवाले से तौहीन आमेज़, धोखाधड़ी और गलत बयानी पर मुबनी मवाद को फैलाया जाता है कि रोकथाम, ब्लॉक करने की फौरी और नतीजा खेज़ इक़दामात उठाने का पुरज़ोर मुतालबा करता है। Is it opposed? Minister for Parliamentary Affairs. जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सर, मैं ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स ये कहना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ द होल गवर्नमेंट
کہ اس ریزولوشن کو ہم بھرپور سپورٹ کرتے ہیں, اس کو اپوز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو سراج الحق صاحب اس ریزولوشن کو لے کے آئے ہیں, تو اگر کوئی کمی ہے حکومتی کسی ادارے کی کارکردگی میں, اس کو انشاءاللہ بہتر بنایا جائے گا. میں آپ کی اس ریزولوشن کو جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں, اور پوری قوم جو ہے وہ اس بات پہ ایک ہے. اس میں کوئی حکومت اپوزیشن نہیں ہے, کیونکہ قادیانیت کے خلاف جو ایک بنیادی لاء بنا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رہنما اور مرحوم سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا. بھٹو صاحب کے کریڈٹ پہ ایٹامک بم کا ایک ایشو ہے جو بعد میں سب نے مل کے کمپلیٹ کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایٹم بم سے بھی اگر کوئی زیادہ اہم بڑا کام تھا تو وہ یہ تھا, شاید کوئی اور اس کو نہ کر سکتا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور قرآن پاک میں اس کی باقاعدہ جو ہے آیتیں ہیں اس پہ, اور اس پارلیمان کا, اس ایوان کا, ہمارے آئین کا یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے, اس پوری قوم اس پہ متفق ہے. ابھی جو حال ہی میں کچھ واقعات ہوئے اس پہ آپ کی حکومت نے بھی بڑا مضبوط سٹینڈ لیا. پوری دنیا میں عالمی اسلام میں صرف 2 لیڈران تھے, جناب عمران خان صاحب اور جناب طیب اردگان صاحب, جنہیں کھڑے ہو کے فرانس میں جو خاکے وغیرہ بنے تھے, جو مذموم حرکت کی گئی تھی, اس پہ انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی. پھر جناب وزیر اعظم صاحب نے پوری دنیا کے جتنے بھی اسلامک حکمران ہیں اسلامی ممالک کے, ان کو باقاعدہ خطوط لکھے کہ اس پہ ایک تمام اسلامی دنیا کا ایک متفقہ اس پہ ایک سٹینڈ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے جو پوائنٹ ریز کیا جناب عمران خان صاحب نے کہ ہم اس پہ ویسٹ سے ایک ڈائیلاگ انیشیٹ کریں, کیونکہ وہ ان میں بہت سے لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے اہم ہیں. اور جناب عمران خان صاحب نے پچھلے سال یونائٹڈ نیشنز میں سینیٹر کودا بابر, سینیٹر احمد خان ایوب آتے لیٹ ہیں اور پھر سنتے بھی نہیں ہے اتنی اہم بات. جی, وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے جب یونائٹڈ نیشنز میں سپیچ کی تو انہوں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, ان کی ایک ادنا غلام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ان کا کیس رکھا کہ جب یہاں ویسٹ میں ان کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کی جاتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیوں اس سے تکلیف پہنچتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل نیٹ ورک پہ آ کے بھی عمران خان صاحب نے اس پہ اپنا کردار ادا کیا. اور اس کے ساتھ آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, اس ایوان بالا کو اور ایوان زیریں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ کچھ عرصے پہلے بجٹ کے دن میں میرے خیال میں ہم نے قراردادیں پاس کی تھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ جو پاکستان میں کوئی یونیورسٹی یا کوئی سرکاری یا غیر سرکاری ڈاکومنٹیشن ہو تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اسم مبارک کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ لازم ہو تاکہ رد قادیانیت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اور ملک اس بات پہ ایک ہے, اس پہ بالکل متفق ہے. تو اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی بھی ایسی چیز میں کوئی کوتاہی کی جائے گی. پی ٹی اے اس میں ایفیشنٹلی کام کرتا ہے, بہت سے سائٹس کو بلاک بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہ بھی مسلسل کام کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو انشاءاللہ دور کیا جائے گا. ہم اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں, ہم اس ریزولوشن کے ساتھ ہیں, پوری قوم اس ریزولوشن کے ساتھ ہے. I now put the resolution before the house. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. Order number 48 stands in the name of Senator Behramand Khan Tangi. Sadr Tangi. Thank you, Chairman. Move the resolution, please. Thank you, Chairman Sahab. I beg to move the following resolution expressing grave concern on the increase in number of drug addicts in the country. This House demands that the government should establish drug rehabilitation center in every district of the country. Is it opposed, Minister Saab? Sir, Bismillahirrahmanirrahim. In fact, sir, when I read this resolution today, یہ ایک اتنا امپورٹنٹ ریزولوشن تھا یا ہے کہ میں نے سمجھا کہ میں بھی خود جا کے نہ صرف اس ریزولوشن کو سپورٹ کروں, لیکن جو ایک تو آئی تھنک آئی گیو ہم دا کریڈٹ دیٹ ہی ہیز ہائی لائٹڈ دس پرابلم, لیکن یہ ریزولوشن سے پرابلم تھوڑا سا اوپر ہے. تو اف یو گیو می 2-3 منٹس, جی, آئی ووڈ لائک ٹو ڈویل آن دس. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ 22 کروڑ عوام ہے ماشاء اللہ ہماری, اور اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے دیٹ از دی اونلی آپریشنل آرم اگینسٹ دی ڈرائیو آف دی نارکوٹکس, ڈرائیو آف اینٹی نارکوٹکس, جس کی اسٹرینتھ میرا خیال ہے سر اباؤٹ 3,000 to 3,500. So if somebody thinks
that an anti-narcotic force with a force of 3,000 people can control the drugs problem of this country and protect 22 crore awam, to mera khayal hai they are mistaken. It is not. Yes, it is the lead agency. It is the arm, twisting arm or the enforcement arm of the federal government which we are doing. लेकिन इसके साथ साथ जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है सर कि ये प्रॉब्लम सर इतना ज़्यादा अभी बढ़ चुका है. मैं कुछ थोड़ा सा इसलिए भी आपको बताना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब कि आज से 24 साल पहले आई वाज द रीजनल डायरेक्टर ऑफ द एंटी नारकोटिक फोर्स इन पंजाब. सो मैं 24 साल बाद आया हूँ इसमें एज ए मिनिस्टर, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज भी है. तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो चुका है. आई थिंक वी नीड ए नेशनल अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और सिर्फ फेडरेशन को कहना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द फेडरेशन टू डू इट, दे कैन टेक द लीड. दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ हाउस को, अगर इफ़ यू अलाउ मी, कि ये जितने ड्रग्स एडिक्ट हैं ना सर, वी शुड नॉट टेक देम एज द क्रिमिनल. दे आर पेशेंट सर. और ड्रग्स एडिक्ट इनफैक्ट इसमें क्रिमिनल वो हैं जो कि सर इनको ड्रग्स देते हैं. तो ये तो मरीज़ हैं, इनके लिए तो जिस तरह सेनेटर साहब ने ये कहा कि वी शुड हैव द रिहेबिलिटेशन सेंटर. आज तक क्या हो रहा है सर, दिस मसला जो है आई एम श्योर प्रीवियसली भी उठाया गया होगा. टोटल पाकिस्तान में सर देर आर 3 ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स विच हैव बीन एस्टेब्लिश्ड. दैट इज़ 3 है टोटल और उनकी कैपेसिटी को 200 बंदों की है. वेयर एज जो कि 2013 में सेंसस हुआ था उसके मुताबिक देर आर मोर देन 5 मिलियन पीपल हु आर एडिक्ट्स. अभी भी आपने देखा होगा कि सड़कों में, चौराहों में, चौकों में जो रात के वक्त ख़ासकर ये ड्रग एडिक्ट जो पड़े होते हैं, पुलिस आती है, उनको उठाती है, एक रात थाने में रखती है, दूसरे दिन सुबह छोड़ देती है. तो जो इनिशिएटिव लिया गया सर प्रीवियस गवर्नमेंट्स में, वो ये किया गया कि हर बड़े हॉस्पिटल को ये कहा गया कि एक वार्ड जो है वो आप ड्रग्स एडिक्ट के लिए कर दें. उससे हुआ ये, रादर देन वो जो ड्रग एडिक्ट हैं वो ठीक होते, वो जो एक वार्ड उनको मिली उन्होंने जाके दूसरे पेशेंट्स को भी लगाना शुरू कर दिया सर. जब उनको लोग देने आते थे पुड़ी, तो जो दूसरे लोग थे जो बीमार या उनके अटेंडेंट, उन्होंने भी लेनी शुरू कर दी. तो ये सर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, इशू है. द अदर डे वी हैड ए प्रेजेंटेशन, जिस तरह के शायद आपको पता हो कि वी आर डिक्लेयरिंग, वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी एज ए ड्रग फ्री इंस्टीट्यूशन. और उसमें हम मेंटल इलनेस के लिए भी उसको एक इंस्टीट्यूशन बनाने लगे हैं सर. तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं परसों मिला हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब को और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि सर ये एक बंदे का काम नहीं है, हमारी हेल्प करें. पंजाब में 12 करोड़ हैं आप. तो ही वेरी काइंडली इशू द ऑर्डर एंड ही टोल्ड मी दैट यू कम बैक टू अस आफ्टर 2 months. ही इज़ गोइंग टू हैव 1 रिहेबिलिटेशन सेंटर इन ईच डिवीजन. दिस इज़ हाउ ही स्टार्टिंग ऑफ. फ़िलहाल पंजाब में सिर्फ एक है प्राइवेट क्लिनिक डॉक्टर सदाकत का, वो मुगलपुरा में है, 24 साल पुराना, वो वैसे कि वैसे ही है, उसमें 10 बेड की भी नहीं इंक्रीज़ हुई. तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ सर कि ये एक ऐसा इशू है. 33% पीपल हु आर मेंटली सिक, हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, वो सर 50% आर बिकॉज ऑफ द ड्रग्स. और अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया तो 2030 तक सर ये जो नंबर है इट इज़ गोइंग टू बी 50%. that the 50% mental illness people are going to be because of the drugs. So मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को not only resolution तक हमें नहीं रखना चाहिए. I think sir we should identify this problem. ठीक है. and request. किसी और के रेजोल्यूशन में आप क्यों बात कर, मैंने तशरीफ रखे, अभी मिनिस्टर साहब खड़े बात कर रहे हैं. मलिक साहब प्लीज, मिनिस्टर